السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے خیریت سے ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ یور آن چینل عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ جی ہاں جی، ایک لمبے سفر کے بعد آج ہم فائنلی اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ آج ریڈ کرنے جا رہے ہیں فگار عشقم کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کون سے سسپینس کریٹ ہوتے ہیں یا کھلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولے گا۔ چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ یہ لوگ کہاں رہ گئے؟ ناشتہ تک نہیں کیا ابھی تک انہوں نے؟ آفرین بیگم نے پلیٹیں خشک کرتے ہوئے زالے سے کہا، جو کام میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ ارے چاچی جان، انہیں رہنے دینا، ساتھ میں جب بھوک کا احساس ہوگا آ جائیں گے باہر۔ زالے کی بات پر آفرین بیگم نے سے سر میں جھامپڑ لگایا تھا۔ وہ سر نیچے کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ دیتی مسکرائی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں کی تیاری ہے؟ آفرین بیگم نے اسے تیار دیکھ کر تعصب سے پوچھا۔ وہ گرے اون کا کوٹ اوڑھے ہوئے تھی اور گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایکچولی مرجان نے مری کی ٹکٹ بک کی ہے، ہم مری جا رہے ہیں۔ پچھلی بار کا ٹرپ ٹھیک نہیں گیا، اس لیے وہ گزرے لمحوں کو یاد کرتی نظریں جھکائے بولی۔ جب نظر سیڑھیاں اترتے مرجان پر پڑی، بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی اسے دیکھ کر۔ اچھا، خیال سے جانا بچے، اور پہنچ کر فون کرنا، فلائٹ میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ شابیر کہاں ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہی اس کے پورشن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا پتہ نہیں، ابھی تک تو ناشتہ بھی نہیں کیا انہوں نے، میں جا کر پتہ کرتی ہوں، زارا نے مسکرا کر کہا، جبکہ زالے بھی اس کے پیچھے ہونے کو تیار تھے جب وہ دونوں سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ عشیق نے لائٹ گرین کلر کی قمیض جس پر سفید کڑھائی کا کام کیا گیا تھا اور آف وائٹ ٹراؤزر پہن رکھے تھے، جبکہ دوپٹہ سر پر لیے وہ اس کے پیچھے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں آئی تھی۔ بیٹا ناشتہ لگا دوں؟ آفرین بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شابیر نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور مرجان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ شابیر نے آئیبرو اٹھاتے ہوئے اسے گھورا، جو اسے چھیڑنے کے بہانے تلاش رہا تھا۔ عشیق زارا کی طرح مسکان اچھالتے ہوئے اس کے قریب چیئر پر بیٹھی تھی۔ شاہ دادا صاحب نے مری کے لیے ہمارے ساتھ تمہاری بھی ٹکٹس بک کروائی ہیں، پیکنگ کر لینا، 1 گھنٹے میں فلائٹ ہے، ہم نکل رہے ہیں۔ مرجان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ عشیق کی چمک سے آری چہرے کو دیکھ چکا تھا۔ ہم نہیں جا سکتے فی الحال، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ زارا نے مرجان کو پریشانی سے دیکھا۔ لیکن کیوں مرجان، ہم نہیں جا رہے، دیٹس اٹ، آپ لوگ انجوائے کریں، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا عشیق کو دیکھنے لگا، جو بے بس نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے زکام کے ساتھ شدید بخار تھا۔ میں دادا صاحب کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ تم نہیں جا رہے، مرجان کہہ کر شہنشاہ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماریہ بی بی بھی اپنے کمرے سے اب باہر نکلی تھی۔ انہیں ڈائننگ ہال میں دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی۔ شابیر نے اس کی پلیٹ میں ناشتہ رکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ پھر جل بھن گئی۔ مٹھیاں بھینچ کر وہ ڈائننگ ہال میں انٹر ہوئی۔ آفرین بیگم نے اسے بھی ناشتہ لگا کر دیا تھا۔ وہ انہیں گھورتی ہوئی بریڈ پر جیم لگانے میں مصروف ہوئی تھی۔ عشیق چیئر پیچھے کرتے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی۔ شابیر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا اور ہونٹوں کو ہاتھوں سے ڈھانپتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ شابیر بھی اس کے پیچھے اٹھ کر گیا تھا۔ آفرین بیگم اور زارا نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ ماریہ نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے شابیر کے پلیٹ میں اس کا توڑا ہوا نوالا دیکھا، جو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے اٹھ گیا تھا۔ وہ واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے جلدی سے بیسن کے پاس آئی، اسے ابکائی آئی تھی۔ اس نے کھانستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے چونک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر خون جو لگ گیا تھا، وہ جلدی سے ہاتھ کو دھو کر کلی کرتے ہوئے ٹیشو سے ہونٹوں کو صاف کر کے ڈسٹ بن میں ڈال کر باہر نکل گئی۔ شابیر نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ شابیر نے اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے تھامتے ہوئے فکرمندی سے استفسار کیا۔ سوری، بس وامٹنگ ہو گئی، اس کے ہاتھ پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شابیر نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اسے کندھے سے تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود گھٹنا ٹکائے اس کے پاس بیٹھا۔ آپ نیچے مت بیٹھے نا، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جلدی سے بولی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے فکرمندی سے دیکھنے لگا۔ کیا کھایا تھا کل آپ نے؟ ہم نے بس کھانا کھایا تھا کل، اور کچھ الٹا سیدھا نہیں کھایا۔ کون لے کر آیا تھا وہ کھانا؟ وہ اس کے مرجھائے ہوئے پھول سے چہرے کو نظر کے حصار میں لیے بولا۔ چھوٹی امی لے کر آئی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ اس کی آگ کی طرح سلگتے ہاتھوں کو سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کا پیپر تھا۔ سر پر چادر لیتے ہوئے وہ بیگ کندھے پر لٹکائے باہر نکلی تھی۔ مرجان بھائی، پہلے مجھے ڈراپ کر دیں، وہ انہیں گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ سوری، ہم لیٹ ہو رہے ہیں فلائٹ کے لیے۔ ندیم تمہیں چھوڑ کر
آئے گا، یونی خیال سے جانا تم چھوڑ دے گا، وہ بیک سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ندیم نے سپاٹ نظروں سے مرجان کو دیکھا، پھر سر کو تعصب سے ہلاتے ہوئے وہ گاڑی کو نکال چکا تھا۔ مرجان اور زہرا نکل چکے تھے کیونکہ ان کی فلائٹ تھی اور کچھ پل کے لیے سکون چاہتے تھے، اس لیے شہنشاہ صاحب نے انہیں مری جانے کا کہا تھا اور وہ مان گئے تھے۔ یا پھر مرجان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ ظالم نے آنکھیں سکیڑ کر اس سڑو کو دیکھا جو اسے بغیر ایک نظر دیکھے گاڑی سٹارٹ کی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولنے لگی۔ آپ پیچھے بیٹھے محترمہ، وہ اس پاٹ لہجے میں بولا۔ ظالم نے آنکھیں گھمائی تھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ندیم نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی کیونکہ اسے بحث کرنا فضول تھا۔ وہ منواتی تو اپنی ہی تھی، ایک وہی تو تھا جس پر وہ روب جھاڑ لیتی تھی۔ رکو مجھے گول گپے کھانے۔ وہ جلدی سے بریک لگا چکا تھا۔ بغیر اس کی بات پوری سنے وہ جلدی سے اٹھ کر گاڑی کا گیٹ کھولتے ہوئے نیچے اتری۔ ندیم نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کا گیٹ کھولا اور نیچے اترا۔ وہ گول گپے کی پلیٹ لیتے ہوئے بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی کیونکہ اسے گھر میں یہ سب کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے آج وہ ساری کمیاں پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، وہ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ ظالم نے منہ میں پورا گول گپا لیتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ سورج سے نظریں پھیر گیا۔ بھیا تھوڑا اور مسالہ ڈالیں نا۔ وہ پلیٹ آگے بڑھاتے ہوئے مسکرائی۔ ندیم نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج تک اس نے اس کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے ایسے دمک رہا تھا جیسے ایک چھوٹے بچے کو وہ کھلونا مل جائے جس کی بچپن سے طلب ہو۔ آپ کھائیں گے؟ وہ اس کی طرف مڑ کر چہک کر بولی۔ ندیم نے سر کو جھٹکا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے جلدی سے دوسرا گول گپا منہ میں ڈال گئی۔ ہائے مزہ آ گیا۔ وہ تیز مرچوں سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بھی مسکرائی اور ہاتھ سرخ ہوتے چہرے کے سامنے نچاتے بولی۔ وہ جو لب بھینچے ہوئے کھڑا تھا بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ظالم نے اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا ورنہ وہ کھانا بھول جاتی۔ وہ کہاں مسکراتا تھا، وہ تو کھانے میں مصروف تھی۔ آج اسے موقع جو ملا تھا۔ خالی پلیٹ رکھتے ہوئے اپنے پرس کو ٹٹولنے لگی۔ وہ اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اس آدمی کی طرف بڑھا کر اسے دیتے ہوئے واپس گاڑی تک آیا تھا۔ ظالم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ بادل تیزی سے گرجا تھا۔ وہ سہمی تھی اچانک بادل کے گرجنے پر۔ ندیم نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس کی گھبراہٹ محسوس کی۔ بغیر اسے دیکھے پھر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ تیز مسالے والے گول گپے کھا تو چکی تھی، اب رہ کر اس کا حلق جل رہا تھا، زبان پر تو مانو آگ لگی تھی۔ ندیم نے سپاٹ نظروں سے اسے پرس سے ٹشو نکال کر آنکھوں سے پانی صاف کرتے دیکھا۔ اس کا ناک بھی سرخ ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی ایک شاپ کے سامنے روکتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ ظالم نے حیرانی سے اسے دیکھا تو جو بارش میں گاڑی سے ایسے ہی نکل گیا تھا۔ وہ آدھ بھیگا واپس آیا۔ سنجیدگی سے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ظالم نے نظریں جھکاتے ہوئے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پانی پینے لگی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے حلق کو تقویت بخشی تھی۔ گاڑی یونی کے سامنے رکی تھی۔ ظالم نے چادر درست کی۔ بارش مدھم ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیگ کندھے پر ڈالتی ہوئی اٹھی۔ تھینکس، وہ اسے کہہ کر یونی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ یونی میں انٹر ہو گئی تھی۔ وہ لمبا سانس لیتے ہوئے مطمئن ہو کر گاڑی کو واپس موڑ چکا تھا بغیر یہ دیکھے کہ کوئی گہری نظروں سے دونوں کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اس کے لیے اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا۔ ماریا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ کسا بیگم ہاتھ پر لوشن لگاتی رہی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ماما۔ ان کا دھیان خود پر نہ پا کر ماریا نے تنگ کر کہا۔ میں سن رہی ہوں میری بچی، کسا بیگم نے محبت سے کہا۔ مما اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں، دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے نفرت سے بولی۔ کسا بیگم مسکرائی۔ کمال ہے، میں اس لڑکی کے مرنے کی تیاری کر چکی تھی۔ اگر تمہیں شاویر میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تو رہنے دیتے ہیں۔ کیا مما آپ عشیق کو مارنا چاہتی ہیں؟ وہ حیرت سے اچھلتے ہوئے بولی۔ ارے بے وقوف لڑکی، دھیرے بول، کوئی سن لے گا۔ کسا بیگم نے اسے جھاڑ پلائی۔ ماریا اٹھتے ہوئے پیچھے مڑی جب وہ فریز ہوئی تھی دروازے کو دیکھ کر۔ کیوں چپ ہو گئی ہو؟ کسا بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جب نظریں سامنے دروازے میں کھڑی زنیرہ پر پڑی تھی اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا وہ سب سن چکی تھی۔ ارے آؤ نا زنیرہ، بچے دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟ کسا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زنیرہ نے سرد نظروں سے ماریا کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا گئی تھی۔ آپ عشیق کو مارنا چاہتی ہیں صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی سوتیلی بیٹی ہیں؟ اتنی نفرت کسی انسان کو کسی انسان سے کیسے ہو سکتی ہے امی؟ زنیرہ نے کسا بیگم کو دیکھ کر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کسا بیگم کے چہرے کا تو رنگ اڑے تھے۔ وہ ماریا کو دیکھنے لگی جو خود خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ایک برا انسان برا کام کرتا ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا کشمالہ چاچی جو کچھ کر گئی۔
جو کچھ کر کے گئی۔ ایٹ لیسٹ ان سے یہ توقع رکھ سکتے تھے ہم، کیونکہ انہوں نے کبھی اس گھر کا بھلا نہیں چاہا۔ آپ ایسا کریں گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی امی جان، اتنی نفرت ایک معصوم سی لڑکی کے لیے۔ زنیرہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا کہ صاحب بیگم نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ بیٹا تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی نا؟ زنیرہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آپ سوچتی ہیں میں ایسا چاہوں گی اس گھر میں دوبارہ کسی کی وجہ سے فساد پڑے؟ پہلے ہی بہت مشکل کے بعد اس گھر میں خوشیاں لوٹیں۔ میری آپ سے گزارش ہے امی کہ آپ ان خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں۔ انکل آغا آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ کہ صاحب بیگم کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالتی ہوئی بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ مما اب کیا ہوگا؟ اگر اس نے بابا کو یا گھر میں کسی کو بھی بتا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ماریہ نے صاحب بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا۔ کہ صاحب بیگم لب بھینچے کر گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مرجان نے روم کا دروازہ کھول کر زارا کو اندر بھیجا اور خود فون نکال کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے فون کان سے لگا گیا۔ ہم پہنچ گئے، شاہ گھر اطلاع کر دو گے؟ ضرور، لیکن تم نے مجھے بتایا نہیں، تم وہاں کسی اور مقصد سے گئے ہو؟ شاہ کے سپاٹ لہجے پر مرجان نے آنکھیں گھمائی تھی۔ تمہاری کل ہی شادی ہوئی ہے، بھابھی کو وقت دو، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ مرجان نے اسے چھیڑا مگر وہ تو سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں اس وقت بھی آفس میں ہوں، لہٰذا پوائنٹ پر آؤ، بات مت گھماؤ۔ شاویر نے تنگ کر کہا۔ کیا تم آفس میں ہو اس وقت؟ مرجان نے گھڑی پر وقت دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ 10 بجے میٹنگ ہے اور مسٹر ظہیر کو تم جانتے ہو، انہیں صاف کہہ دیا وہ ڈیل کریں گے تو تم سے کریں گے۔ شان ہینڈل نہیں کر پایا اس لیے مجھے جانا پڑا۔ اب دیکھو یہ ڈیل کریں گے یا مریں گے۔ شاویر نے انگلیوں میں پلاٹینیم گھماتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ تم یہ بات بات پر مرنے مارنے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بات تحمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ مرجان نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، جس پر شاویر مسکرایا۔ مذاق کر رہا ہوں۔ تم بتاؤ پارٹی کب ہے اور کسے ڈھونڈنے گئے ہو وہاں؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تم نے نظر رکھی ہے مجھ پر؟ مرجان کا منہ حیرت سے کھلا تھا، وہ آس پاس دیکھتا ہے دھیرے سے بولا۔ تم بھول رہے ہو میں سب پر طائرانہ نظر رکھتا ہوں۔ تم کیا سوچتے ہو مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تمہارا اچانک مری جانا؟ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں انوائٹ کیا گیا پارٹی میں اور تم وہاں نظر رکھنے کے لیے گئے ہو۔ فائل سامنے کھول کر رکھتا ہوا وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ داد دیتا ہوں تمہیں، لیکن مجھے فی الحال جانا پڑے گا، تیاری کرنی ہے۔ وائی ناٹ، گڈ لک، ضرورت پڑے تو فون کرنا۔ وہ کال منقطع کرتے ہوئے سامنے آفس کا دروازہ کھولتے زبیر کو دیکھ کر بلیک کوٹ درست کرتے ہوئے اٹھا۔ سر میٹنگ روم میں سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ زبیر نے دروازہ کھولتے کہا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھا اور مغرورانہ انداز میں میٹنگ روم میں انٹر ہوا۔ مسٹر ظہیر تو حیرت سے اٹھے تھے۔ وہ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور اس پر بلیک کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے بٹھائے اپنی سحر انگیز شخصیت سے سب کو اپنے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے ساتھ باقی کلائنٹس بھی اٹھے تھے۔ پلیز ہیو اے سیٹ، وہ سب کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی چیئر پر برجمان ہوا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز آقا، ہمیں نہیں پتہ دنیا کے نمبر 1 بزنس ٹائکن مسٹر شاویر حیدر ہمیں یہاں مل جائیں گے۔ مسٹر ظہیر تو اس کی موجودگی سے ہی بہت متاثر ہو گئے تھے۔ ناٹ سرپرائزنگ مسٹر ظہیر، آپ میرے بھائی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے مگر وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں بزنس کو لے کر، اس لیے میں یہاں ہوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ مرجان کے ساتھ ڈیل فکس کرنا چاہتے تھے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتا سب کو چونکا گیا۔ مرجان تمہارا بھائی ہے؟ ظہیر صاحب نے چونک کر کہا۔ آف کورس شاویر میرا بڑا بیٹا ہے، سہیل صاحب نے فخر سے کہا۔ ظہیر صاحب مسکرائے۔ میں ہمیشہ سے ہی آپ سے ملنے کا خواہشمند تھا مسٹر شاویر حیدر، اتنی کم ایج میں آپ نے بزنس کو ماسٹر کر لیا، متاثر کن، بہت متاثر کیا آپ کے چرچوں نے، اور آج آپ کی شخصیت کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا جو کچھ ہم نے آپ کے بارے میں دنیا سے سنا وہ بالکل درست ہے۔ فرقان فائل لاؤ، ہم ضرور انویسٹ کریں گے، اور 60% نہیں 90%، وہ اپنے سیکرٹری کو اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جبکہ ان کے ساتھ بیٹھے ساتھی تھوڑے حیران ہوئے۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ ظہیر سوچ لو اگر نقصان ہو گیا تو؟ آج تک جتنے لوگوں نے مسٹر شاویر حیدر کے ساتھ انویسٹ کیا انہیں گھاٹا نہیں اٹھانا پڑا۔ ظہیر صاحب نے اپنا ساتھ بیٹھے انویسٹر کو باور کروایا۔ فائل سائن کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ شاویر نے مسکراتے ہوئے فائل کا مطالعہ کیا اور پھر اس پر سائن کرتے ہوئے فائل سہیل صاحب کی طرف بڑھا دی۔ وہ مغرور شہزادہ فخر سے اپنی چیئر سے اٹھا اور ظہیر صاحب کو مصافحہ کرتے ہوئے میٹنگ روم سے نکل گیا۔ سہیل صاحب اور آقا صاحب نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ آج اس نے نہ صرف لاس ہونے سے بچایا تھا بلکہ انہیں 50 کروڑ کا ایڈوانٹیج ہوا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر اپنی مرسڈیز کی فرنٹ سیٹ پر رکھا اور پاکٹ سے گاڑی کی چابی نکالی۔ جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی اس نے سورج سے فون نکال کر کان سے لگایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہو کر گاڑی سٹارٹ کی۔ یس آئی ایم لسننگ شیری، وہ جو لب بھیجے سنجیدگی سے بولا تھا۔ فون کان سے ہٹا کر سکرین پر جگمگاتا اینجل نام دیکھ کر مسکرایا۔ عشیق کی آواز پر دل تک ٹھنڈا پڑا تھا، جس کے نتیجے میں ایک حسین مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ یس مائی اینجل، وہ بے حد نرمی سے گویا ہوا۔
ہمیں بھوک لگی اور گھر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا، گلے میں بہت جلن ہو رہی ہے، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں آئس کریم کھانی ہے، ہمارا فیوریٹ فلیور وہ ونیلا۔ اس کی معصوم سی خواہش پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اوکے میری جان، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا اور گاڑی کو آئس کریم پارلر کے سامنے روکا۔ ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں آ رہا ہوں جانم، بس آپ کی آئس کریم لے کر۔ کان میں بلوٹوتھ لگاتے ہوئے وہ اسے بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ اس سے بات کرتے ہوئے مبہم مسکان لبوں پر سجائے چل رہا تھا۔ وہ آئس کریم کا آرڈر دے کر، اسے پیک کرنے کا آرڈر دے کر اسے بات کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہاں بیٹھی تمام لڑکیوں نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ سمپل سے حلیے میں بھی اس قدر پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ کی سلیوز کونیوں تک فولڈ کیے، سفید کلائی پر بندھی سمارٹ واچ، وہ یہاں تک کہ اس کی سفید انگلیوں میں موجود راؤنڈ بلیک رنگ بھی اٹینشن اٹریکٹ کر رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پرکشش۔ اپنا آرڈر لے کر وہ پے کرتے ہوئے بغیر کسی کی طرف غور کیے پارلر سے باہر نکل گیا تھا۔ شیری، ہمارا گلا بہت دکھ رہا ہے، صبح سے بہت جلن ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، سب کڑوا لگ رہا ہے۔ اس کی روندی ہوئی آواز پر وہ سنجیدہ ہوا۔ یس بس جانم، پہنچ رہا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہوتے ہوئے نرمی سے بولا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کاظمی مینشن کا رخ کیا۔ وہ فون کان سے ہٹاتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی۔ جب اس کا سر چکرایا اور وہ بیڈ سے نیچے گری تھی، اس کے منہ سے خون نکلتا چلا گیا۔ عشیق، وہ جلدی سے بولا تھا مگر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بہت دور گرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ شیری، اس کے لب دھیمے انداز میں تھرتھرائے مگر آواز حلق تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ کاظمی مینشن پہنچا تھا۔ جلدی سے گاڑی کو روکتے ہوئے وہ پیکٹ تھامتا، دوسرے ہاتھ میں فون پکڑتا تیز قدموں سے اندر داخل ہوا تھا، تیز قدموں سے اپنے پورشن کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ ساکت ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ فرش پر آنکھیں موندے بے جان پڑی تھی۔ اس کی ہلکی کرین قمیص پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ اسے کچھ دوری پر فون پڑا تھا۔ اس کی جانب وہ ہاتھ بڑھائے ہوئے تھی مگر اس کا ہاتھ ساکت تھا، اس کے وجود کی طرح ساکت۔ اس کے ہاتھ سے پیکٹ اور فون نیچے گرا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دوبارہ وہی منظر لہرایا مگر اس بار وہ ساکت تھی، کوئی حرکت نہیں تھی اس کے بے جان وجود میں، وہ بالکل ساکت تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ اس کی نبض دیکھی جو بالکل ڈوب چکی تھی، اس کی سانسیں دیکھی جو نہ کے برابر چل رہی تھی۔ اسے بازو میں اٹھاتے وہ تیزی سے باہر کو نکلا۔ ڈرائیور دلخراش لہجہ تھا، کوئی بھی سن لیتا تو دل ڈوب جاتا۔ اس کا بے حد درد تھا اس کی آواز میں اور کتنا برداشت کرنا تھا اس نے اپنی زندگی میں۔ جب بھی اس نے سوچا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، تبھی سب بگڑ جاتا تھا۔ اس کی آواز پر ڈرائیور جلدی سے لاؤنج میں آیا تھا تو ڈرائیور کے علاوہ سب بھی لاؤنج میں جمع ہوئے تھے۔ یا خدا، کیا ہوا عشیق کو؟ آفرین بیگم نے صدمے سے کہا۔ ایک ہی منٹ میں ان کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہوئے تھے۔ کساب بیگم اور ماریہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ آغا صاحب دوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس آئے تھے جس کے منہ سے خون بہہ کر سوکھ چکا تھا۔ گاڑی نکالو فاسٹ۔ جی بڑے صاحب۔ ڈرائیور اتنا کہہ کر جلدی سے لاؤنج سے نکلا، اسے بازو میں تھامے جلدی سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے آغا صاحب، سہیل صاحب اور حرب بھی باہر نکلے تھے۔ آفرین بیگم کا بی پی لو ہو گیا تھا، زالے اور زنیرہ نے ان کو سنبھالا تھا۔ امی آپ پلیز پریشان نہ ہو، زنیرہ نے آفرین بیگم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ ماریہ نے چور نظروں سے کساب بیگم کو دیکھا جو آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لیے کھڑی تھی۔ ہائے، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ اللہ کیسے امتحان لے رہا ہے تو ہماری بچی کو مار دیا۔ ہائے، وہ ماتھا پیٹتے ہوئے نیچے بیٹھتی بولی، نشال جاؤ انہیں پانی دو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علیزے کے کہنے پر نشال جو کساب بیگم کی طرف بڑھی تھی، زنیرہ کے ہاتھ پکڑنے پر رکی اور اس سے حیرت سے تکنے لگی۔ ہائے، میری بچی کو مار ڈالا۔ ماریہ نے نچلا ہونٹ دبا کر اپنی ماں کی ایکٹنگ دیکھی اور پھر انہیں چپ کروانے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ آفرین بیگم نے کساب بیگم کی طرف اشارہ کیا، جس سے کہنا چاہتی ہو ان کے پاس جاؤ اور انہیں دلاسا دو، مگر زنیرہ نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کساب بیگم نے روتے ہوئے زنیرہ کو دیکھا جو نفرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس کی نظروں میں آج ان کے لیے ساری عزت ختم ہو گئی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی اور شرمندہ بھی تھی کیونکہ وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی کیونکہ اس نے کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یا اللہ پاک، اس معصوم لڑکی کو اپنے مان میں رکھیے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ سامی وہ سب پہلے ہی کر چکی ہیں جو وہ کہہ رہی تھی تو میں کچھ کرتی۔ مجھے لگا میری وارننگ پر وہ رک جائیں گی۔ اللہ پاک پلیز عشیق کو کچھ نہ ہو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے آنکھیں بند کرتے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی تھی۔ ہاسپٹل کے آس پاس کھڑے سبھی لوگوں نے اس دیوانے کو دیکھا جو اسے بازو میں بھرے تیزی سے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر کہیں کہیں خون لگا تھا۔ اس کے سلکی بال جو ہمیشہ جیل سے مخصوص انداز میں بٹھائے گئے ہوتے تھے آج بکھر کر پیشانی پر آ چکے تھے۔ وہ دنیا جہاں سے بیگانہ اسے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ یہاں کے تجربہ کار انچارج ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ خود کو تکتی نرس کو دیکھ کر غرایا جو جلدی سے سر ہاں میں ہلاتی ہوئی ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی۔ ایک نرس ڈاکٹر کے ساتھ اسٹریچر لے کر آئی تھی۔ اس اسٹریچر پر لٹاتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کے سفید پڑتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے اتنا
وہ اتنے قدم ساتھ چلا تھا جتنے چل سکتا تھا۔ ICU کے دروازے پر ڈاکٹر نے اسے روکا تھا۔ جسٹ سیو ہر ادروائز میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ ڈاکٹر کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے بولا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دے کر اندر گئے تھے۔ سہیل صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لمبا سانس خارج کرتے ہوئے پیچھے مڑا تھا۔ آغا صاحب اور سہیل صاحب حرب کے ساتھ وہاں آ پہنچے تھے۔ میری بچی کو کیا ہوا انشا؟ بولو، تمہاری ذمہ داری تھی نا، وہ بتاؤ کیا ہوا اسے؟ آغا صاحب اس کی شرٹ کا گریباں پکڑتے ہوئے بکھرے لہجے میں بولے۔ سہیل صاحب نے ان کو روکنا چاہا کیونکہ وہ شعبیر کی حالت دیکھ چکے تھے۔ وہ خود بہت بڑے صدمے میں تھا۔ اس نے بے تاثر نظروں سے ICU سے نکلتے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آغا صاحب بھی ڈاکٹر کی طرح متوجہ ہوتے۔ سوری سر، میں یہ کیس نہیں لکھ سکتا، پیشنٹ آلموسٹ ڈیڈ۔ اس سے پہلے ڈاکٹر کچھ کہہ پاتے وہ ان کا کوٹ گربان پکڑتے ہوئے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کیوں نہیں لوگے یہ کیس؟ ہاں تم لوگے، تمہارے فرشتے بھی لے گئے اگر اسے کچھ ہوا۔ I swear میں سہیل صاحب نے اس کا ہاتھ ڈاکٹر صاحب کی گردن سے نکالا۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر لمبا سانس لیا۔ دیکھیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش، مجھے ہر حال میں میری وائف زندہ سلامت چاہیے۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کرخت لہجے میں دھاڑا، سر آپ کی وائف کو سلو پوائزن دیا گیا ہے جو دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے، پہلے گلے پر اثر کرتا ہے، دھیرے دھیرے باڈی میں پھیلتا ہے اور اتنا زہر ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں وجود کو اندر سے کھا لیتا ہے۔ پلیز یہ انجیکشن منگوا دیں، یہ یہاں سے نہیں ملیں گے۔ وہ ڈاکٹر سے لسٹ لے کر جلدی سے باہر نکلا تھا۔ سہیل صاحب نے آغا صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سر کو ہاتھوں میں گراتے ہوئے سر جھکا گئے تھے۔ حرب ریسیپشن پر کچھ پیپرز بھرنے چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے کبرڈ سے اپنی نیلی شیشی والی چادر نکال کر سر پر ڈالتے ہوئے پرس اٹھاتی پیروں میں ڈھیلی سی جوتی ڈالے باہر نکلی، جبکہ صاحب بیگم نے اسے بازو سے پکڑا۔ خبردار، اگر آپ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، جا رہی ہوں میں انکل آغا کو سب بتا دوں گی اور شعبیر کو بھی۔ یہ سب آپ نے اور آپ کی بیٹی نے کیا۔ زنیرہ ہاتھ چھڑواتی ہوئی چیخی۔ کوئی پچھتاوا نہیں مجھے اس منحوس کی وجہ سے۔ میری بیٹی اپنے حق سے محروم ہو گئی۔ وہ آغا جو ہر وقت ماریہ کی خیریت پوچھتے رہتے تھے، وہ اس منحوس ناجائز لڑکی پر ساری محبتیں لٹا رہے ہیں کہ صاحب بیگم نے تنگ کر کہا۔ وہ ساری محبتیں عشیق پر نچھاور نہیں کرتے تھے، آپ کی چھوٹی سوچ کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا رہا۔ وہ ماری کے ساتھ بھی ویسا رویہ رکھتے تھے، آپ کی تنگ نظری کی وجہ سے آج وہ لڑکی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ آپ کی اصلیت میں آغا انکل کو بتا کر رہوں گی۔ آنسو صاف کرتی وہ چیخ کر بولی اور آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ، حرب نے میرے کہنے پر یہ شادی کی تھی، میرے کہنے پر وہ تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہے۔ ان کی بات اس کے قدموں کو ساکت کر گئی۔ دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ کیوں اس سے کھونے کا سن کر ڈر گئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی۔ چادر کے نیچے اس نے اس کی پہنائے لاکڑ کو مٹھی میں دبایا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے طلاق دینی ہے، مجھے دے طلاق، لیکن آپ کی اصلیت میں سب کو ضرور بتاؤں گی۔ وہ تیزی سے کہتی ہوئی پیشانی پر چادر کھینچ کر درست کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی کہ صاحب بیگم کو ساکت چھوڑ کر۔ اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کا خون بے حد بہہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹوٹ کر کشن میں جذب ہو رہے تھے۔ ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں آ رہا ہوں جانم، بس آپ کی آئس کریم لے کر، بس پہنچ رہا ہوں جانم۔ ایک اور آنسو ٹوٹ کر کشن میں جذب ہوئے تھے۔ اس کی یادیں اس کے دل کو اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں ڈاکٹر کے بتائے وہ مخصوص انجیکشن تھامے جلدی سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا جس نے آؤٹ آف کنٹری سے پرسنل فلائٹ کے ذریعے منگوائے تھے۔ ڈاکٹر کو انجیکشن تھمائے وہ آغا صاحب کے قریب پڑی ویٹنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ آغا صاحب جو دونوں ہاتھ جوڑے پیشانی گرائے آنکھیں میجے دعا کری تھی، اس کی موجودگی پر آنکھیں کھولتے اسے دیکھ کے جس نے بھی کیا ہے نہ چھوڑوں گا، نہیں میں وہ زندہ دفنا دوں گا، جس نے بھی میری عشیق کو نقصان پہنچانے کی ہمت کی وہ جبڑے بھینچے دبے لیجے میں غرایا۔ آغا صاحب نے دھیرے سے ہاں میں سر کو جنبش دی تھی۔ حرب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تیز قدموں کے ساتھ چلتی گیلری میں انٹر ہوئی، شعبیر سمیت سب نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتی تک نہیں تھی۔ راستے میں اسے گاڑی نہیں ملی تھی، وہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی اور اس کے پیر سے بھی خون نکل رہا تھا۔ شاید راستے میں سے کچھ لگا تھا، راستے میں اس کا شوز ٹوٹ گیا تھا جیسے وہ پھینک یہاں تک پہنچی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ حرب اس سے پہلے اس کی طرف بڑھتا وہ جلدی سے شعبیر کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی ہیں عشیق اور آپ سب؟ وہ اس کے قریب رکتی دھیمے لہجے میں بولی۔ شعبیر نے سپاٹ نظروں سے سر کو نام میں جنبش دی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے ICU کو دیکھ گئی تھی جس پر ریڈ سائن کا بورڈ روشن تھا۔ آپ میری بات سنیں، اس کا ہاتھ پکڑتی ہانپتی وہ جلدی سے بولی۔ حرب نے سرد نظروں سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھا تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ساتھ اٹھ کر گیا تھا۔ حرب نے انہیں ساتھ جاتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچی مگر کچھ نہیں بولا تھا۔ سہیل صاحب تسبیح ہاتھ میں تھامے ورد کر رہے تھے۔ انہوں نے شہنشاہ صاحب کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے۔ وہ معمولی پریشانی پر بھی ان کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا تھا جو ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ دائم آفس میں تھا شان کے ساتھ اور مرجان اور زارا کو اطلاع کسی نے نہیں دی تھی۔ حرب چلتا ہوا گیلری سے گارڈن کی طرف نکل گیا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے بھائی، یہ سب قصہ امی نے کیا، انہوں نے ہی عشیق کو زہر دیا۔ وہ ہانپتی ہوئی جلدی سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر اس نے صورت سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ اس کے بازو کے مسل ٹائٹ ہوئے تھے اور پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں واضح ہوئی
وہ بہت تکلیف کے ساتھ ضبط کر گیا کیونکہ اس وقت اس کی اینجل کو اس کی ضرورت تھی۔ ہمیں پتہ تھا وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں مگر ہم نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہم نے پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید آج شیخ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکاتی رو کر بولی۔ وہ جبڑے بھینچے اسے سختی سے کندھوں سے پکڑ گیا تھا۔ زنیرہ نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکائی۔ حرب نے دور سے انہیں دیکھا، وہ اس کا کاندھا تھامے کھڑا تھا۔ حرب نے بے ساختہ مٹھیاں بھینجی تھی۔ بھائی ہمیں نہیں پتہ تھا وہ شیخ کو زہر دے چکی ہیں۔ وہ سر کو دھیرے سے ہلاتے روتے ہوئے بولی۔ شاہویر نے لمبا سانس لیتے ہوئے اس کے کندھے سے گرفت ہلکی کرتے ہوئے ہاتھ ہٹایا تھا۔ زنیرہ نے روتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں، اس میں ہماری بھی غلطی ہے، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ شاہویر نے لب بھینچ کر سر جھٹکا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ بھائی وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب دعا کریں گے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ دھیمے لہجے میں کہتی اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ اس نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ زنیرہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی جلدی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ جب گیلری کے دروازے کے پاس کھڑے حرب کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ حرب آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی بولی مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ زنیرہ نے نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا اس سوچ پر کہ واقعی کساب بیگم کے کہنے پر اسے طلاق دے دے گا۔ یہ مری کے سب سے لگژری ہوٹل کا منظر تھا۔ پورا پرل ہوٹل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ قیمتی ملبوسات زیب تن کیے مرد اور خواتین ریڈ کارپٹ کے ذریعے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میڈیا کا ایک جھرمٹ کیمروں کی روشنیوں میں سب کے فوٹوز لے رہا تھا۔ مین انٹرسٹ پر ایک چمچماتی وائٹ مرسڈیز رکی تھی۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ گارڈز کی ایک بھاری نفری آس پاس تعینات ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے اترتے ہوئے سرعت سے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک پیر پوری وجاہت سے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ میڈیا کی ساری توجہ اس پر تھی۔ وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ مرسڈیز سے باہر نکلا تھا۔ سلکی بلیک بال جیل سے بٹھائے گئے تھے۔ اس کے حسین چہرہ کیمروں کی لائٹس میں چمک رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ اور اس پر کیجول بلیک گھٹنوں تک آتا اوور کوٹ اور اس کے نیچے وائٹ سنیکرز لیے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ لڑکیوں کے اندر جاتا جھرمٹ جیسا تھم گیا تھا۔ وہ ستائشی نظروں سے اس حسن کے شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے پیچھے وہ آف وائٹ کناری والے سیدھے سوٹ میں باہر آئی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ زارا نے گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے پاس دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مرجان اٹس بیوٹیفل لیکن ہم بہت کنفیوز ہیں، یہاں بہت لوگ ہیں، وہ اس کا ہاتھ دھیرے سے ہلاتی ہوئی دھیمے لہجے میں بولی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور آس پاس لوگوں کی گریٹنگز سر کو دھیرے سے جنبش دے کر لیتا ہوا ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ او ہائے مرجان، یو آر لوکنگ ڈیشنگ۔ وہ نسوانی آواز پر دائیں جانب متوجہ ہوا جہاں اس کی پرانی بزنس پارٹنر میرا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی توجہ پا کر اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگایا تھا۔ زارا نے آدھا منہ کھولا تھا۔ وہ سنجیدگی سے میرا کو پیچھے ہٹاتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑتا اسے آگے کر گیا تھا۔ میرو میٹ مائی وائف زارا مرجان کاظمی۔ میرا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ زارا کی طرف ہاتھ بڑھایا جس پر وہ مسکرائی اور اس کی گیسچر کا جواب دیا اسے ہاتھ ملا کر۔ میرا پھیکا سا مسکراتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ کون تھی یہ اور آپ کو گلے کیوں لگایا اس نے؟ زارا نے اس کی جاتے مرجان کو گھورتے پوچھا جس پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ زارو یہ نہ میری گرل فرینڈ تھی۔ وہ اس کے کان پر جھکتا دھیرے سے جھوٹ بول کر اسے پا گیا۔ او تھی اب نہیں ہے۔ زارا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکتے مسکرا کر پوچھا جس پر اس کی مسکان گہری ہوئی۔ جواب دینا اس سے ہی سیکھی تھی، آخر بیوی تھی وہ اس کی۔ زارا ویٹ فار می، وہ اسے کہتے ہوئے سامنے کھڑے کچھ مہمانوں کی طرف بڑھ گیا جنہوں نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا۔ وہ ویٹر کو روک کر ایک گلاس پکڑ چکا تھا۔ ہاں خود کھا پی لی، یہاں بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی آس پاس دیکھتی بڑبڑائی اور پھر پاس سے گزرتے ویٹر کو روک کر اس کی ٹرے سے ایک گلاس اٹھا گئی۔ آخر میں بھی انجوائے کرنے آئی ہوں۔ اسے گھورتے ہوئے گلاس سے ایک بڑا سپ لے گئی جبکہ اس کا پورا منہ کڑوا ہو گیا۔ کیا بکواس ٹیسٹ ہے، اس سے اچھا تو میں پانی پی لیتی۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی اکتا کر بولی اور اسے دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے مہمانوں سے محو گفتگو تھا۔ ہمیں اکیلا چھوڑ کر خود گپ شپ کر رہے ہیں۔ وہ گلاس سے دوسرا سپ لیتے ہوئے بڑبڑائی۔ جب مرجان کی نظر اس کے گلاس پر پڑی وہ مہمانوں کو ایکسکیوز می کہہ کر تیزی قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے گلاس لیا۔ زارا یہ کیا حرکت ہے؟ وہ گلاس ساتھ پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا۔ زارا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ بھی تو یہ پی رہے تھے؟ وہ گال پھلائے معصومیت سے بولی۔ میں پی لیتا ہوں، مجھے افیکٹ نہیں کرتی۔ سافٹ ڈرنکس لیں، یہ سب نہیں، وہ سرعت سے بولا۔ زارا نے اس کی بات پر آدھا منہ کھولا۔ ہائے یہ شراب تھی؟ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی حیرت و استعجاب سے بولی۔ وہ تعصب سے سر جھٹک گیا تھا اور گلاس کو دیکھا جو آدھا خالی تھا۔ یہیں رکے، کہیں نہیں جانا، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ جلدی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ ڈیمن اٹ، اب یہ لڑکی کہاں چلے گی؟ وہ گلاس وہیں چھوڑتا ہوا اسے ڈھونڈنا نکل گیا۔ وہ سب ICU کے باہر بیٹھے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔
جب قدموں کی آہٹ پر شاویر کے علاوہ باقی صاحب نے سر اٹھایا مگر وہ سر کو ہاتھوں میں گرائے آنکھیں موندے بیٹھا رہا تھا۔ زنیرہ نے نفرت سے کسا بیگم کو دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہاں آ پہنچی تھی۔ آغا کیسی ہے میری بچی؟ وہ آغا صاحب کے قریب بیٹھتی ان کا ہاتھ پکڑتی بولی۔ زنیرہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آئے، کچھ پتہ نہیں، دعا کرو۔ آغا صاحب نے بجھی آواز میں کہا۔ کسا بیگم نے نظریں اٹھا کر زنیرہ کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے انہیں سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حرب کچھ دوری پر ویٹنگ چیئر پر بیٹھا زنیرہ کو دیکھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیٹا میں کھانا لے آئی ہوں، سب کو دے دوں؟ دے دو، کسی نے بھی ڈنر نہیں کیا۔ کسا بیگم نے زنیرہ کی طرف بڑھاتے جار زنیرہ کی طرف بڑھاتے کہا، جس پر وہ سرد نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے ان کے ہاتھ سے جار لے چکی تھی۔ سب کو کھانا سرو کر کے اس کے سامنے رکی تھی جو سر ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ حرب کے نوالے توڑتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ بھائی آپ بھی کچھ کھا رہے؟ وہ ہاتھ سے پلیٹ کو دور گرا چکا تھا۔ زنیرہ نے شرمندگی سے نظریں جھکائی۔ کھانا کی پڑی ہیں سب کو وہاں، میری بیوی کسی کیفیت میں اندازہ ہے کسی کو؟ وہ اٹھتے ہوئے غرائے اور رخت نظروں سے سب کو دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ انکل میں ان کو بلا کر لاتی ہوں، اب کھانا کھا لیں، آپ کا بی پی لو ہو جائے گا۔ سہیل صاحب کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے بولی۔ حرب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کسا بیگم نے حرب کی آنکھوں میں صاف جلن دیکھی۔ وہ مٹھی بھینچے اپنے پلیٹ کی طرف ایک طرف رکھ چکا تھا۔ اچھا تو بدگمان ہو رہے ہیں اپنی بیوی سے میری بچی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لڑکی مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے سکون سے، تو اسے میں بھی نہیں رہنے دوں گی، چاہے اس کے لیے تمہیں بدگمان ہی نہ کرنا پڑے۔ وہ حرب کو اٹھتا دیکھ کر سوچتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی۔ بھائی آپ پلیز کچھ کھا لیں، اگر عشیق بھابی کو پتہ چلا کہ آپ نے صبح ناشتے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تو وہ کتنا ہرٹ ہوتی۔ وہ سپاٹ نظروں سے غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ مجھے کچھ پل کے لیے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ واپس اپنی فیملی کے پاس جائیں۔ میں جانتا ہوں آپ شرمندہ ہیں، لہٰذا مجھے کوئی شکوہ نہیں، آپ واپس جائیں ابھی۔ وہ بغیر سے دیکھے کرخت لہجے میں بولا۔ بھائی وانٹ یو سے ود می، اس دن اگر آپ اس صحیح وقت پر نہ آتے تو شاید آج میں اس طرح سر اٹھائے یہاں کھڑی نہ ہوتی، اس لیے میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی خاص ہمدردی ہے، میں صرف آپ کا احسان اتارنا چاہتی ہوں۔ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ اللہ پاک پلیز سب ٹھیک کر دیں، عشیق کو جلدی سے ٹھیک کر دیں، اسے اپنے امان میں رکھیے گا۔ وہ تاروں بھرے آسمان کو دیکھتی ہاتھ جوڑتے بولی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو بچے؟ کسا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو سپاٹ نظروں سے انہیں کھڑا دیکھ رہا تھا پیچھے مڑا۔ کچھ بھی نہیں امی، آپ باہر مت رکے، ٹھنڈ چلیے اندر چلتے ہیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ جی امی جان، میں دیکھ رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں وہ شاویر کتنی ہمدرد کیوں ہے۔ حرب نے لب بھینچے تھے۔ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں، تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اس سے تمہاری پرواہ نہیں، اس لڑکے کی پرواہ تم سے زیادہ کر رہی ہیں۔ حرب نے نظریں جھکائے، سر کو جھٹکا تھا۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں کیا چل رہا ہے ان کے درمیان، یہ سب بہت پہلے سے چل رہا ہوگا، یقیناً ہو سکتا ہے وہ ملتے ہوں۔ حرب نے سر اٹھا کر کسا بیگم کو دیکھا جب اسے وہ لمحہ چاہتا آیا جب زنیرہ کو بچانے گیا تھا، مگر وہ پہلے اس کے ساتھ موجود تھا۔ حرب نے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ تعصب سے سر جھٹک کر وہاں سے نکل گیا تھا بغیر ایک لفظ کہے۔ کسا بیگم نے دھیمی مسکان ہونٹوں پر سجا کر اسے دیکھا جو زنیرہ کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اگر آج اسے کچھ ہو گیا میں بھی اس کے ساتھ مٹ جاؤں گا، میری جینے کی وجہ وہ لڑکی ہے۔ میرے مالک اگر اسے مجھ سے جدا ہی کرنا تھا تو اسے میری زندگی میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہ ہو لیکن میں نے محبت صاف دل سے کی ہے، تو پھر کیسے وہ مجھ سے الگ ہو سکتی ہیں؟ آپ مجھ سے میری جینے کی وجہ مت چھینیں، میرے پروردگار مجھے میری خوشیاں واپس لوٹا دیں۔ میں نے آج تک آپ سے دعا میں کچھ نہیں مانگا، نہ ہی آپ سے شکوہ کیا۔ کیوں میں بچپن میں میرے والدین کی محبت بڑے ٹھنڈے سائے سے محروم رہا۔ یقیناً یہ میری قسمت تھی جس پر صبر و شکر پڑھ کر میں نے وہ لمحے کاٹ لیے، لیکن اب میری زندگی اس لڑکی سے جڑ گئی ہے۔ مجھے میرے عشق لوٹا دے میرے مولا، مجھے میری محبت لوٹا دے۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے اپنا سر ہاتھوں میں گرائے آنکھیں بھیجے اپنے رب سے مدد طلب کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ساکت پڑی ہوئی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ اس کی سانسیں مدھم پڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بے بس کھڑے تھے، وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکے تھے مگر سب ناکام ہوا تو وہ زہر نہیں نکال پائے تھے۔ اس کے جسم سے اس کے ذہن میں اب تک کے سارے لمحات کسی دھندلائی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ مجھے مار دیتی مگر خود کی جان لینے کی کوشش کی تم نے، کیوں؟ کیسے سوچ لیا تم نے میں تمہارے بغیر جی لوں گا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بے بس ہوں، مجھے اس وقت مار دیتی نا، پھر بھی مجھے تم سے شکایت نہ ہوتی۔ تم نے میری محبت کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ عشیق نے ہاتھ کو گال پر رگڑ کر آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی جانب ایک قدم بڑھایا مگر وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اس نے پسٹل نکالا تھا۔ عشیق نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی شاید وہ اسے خود پر گولی چلانے کی سزا دینا چاہتا ہے، مگر اس نے پسٹل اپنے سینے کے مقام پر رکھا تھا۔ عشیق کی ٹانگیں لڑکھڑائی تھی۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں خود کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا اور گولی چلائی تھی۔ بیڈ پر پڑا اس کا مشینوں میں جکڑا وجود لرز اٹھا تھا اور اس کے منہ سے خون سفید فام کے ساتھ نکلتا گیا۔ سبھی ڈاکٹرز اور نرسز نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ کانپتا ہوا ہاتھ حلق پر رکھ کر آنکھیں واہ کرتے ہوئے کرا گئی تھی، ہمارا
गला दुख रहा है, हमारा गला दुख रहा है। वो धीमे लहजे में करा गई। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया था। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी और टिश्यू से इसका चेहरा साफ किया। वो आंखें खोल चुकी थी। इट्स मिरेकल, सारा पॉइजन वॉमिटिंग के जरिए निकल गया, डॉक्टर ने नर्स को इशारा करते हुए कहा था। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा। आईसीयू से निकलते डॉक्टर को देख कर, शी सेफ मिस्टर शावीर, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और ख़तरे से बाहर है। वो सुकून का सांस ले चुका था। क्या मैं अपनी बच्ची से मिल सकता हूँ? आगा साहब देखें, फिलहाल इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। वो बहुत कमज़ोर है इस वक्त और जहर ने इनके गले को बुरी तरह डैमेज किया है, इसलिए वो कुछ दिन बोल नहीं पाएंगी और हमें डायलिसिस करना होगी ताकि रिमेनिंग ब्लड प्योर हो जाए। आप सब से प्लीज़ वेट करें। डॉक्टर इतना कहकर वार्ड बॉय के साथ वहाँ से गुजर गए थे। सुहेल ने इसे सीने से लगाया था। वो हल्का सा मुस्कुराया था। आगा साहब इसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुराए थे। कितने वक्त बाद वो इस तरह मुस्कुराया था? क्या वो बाबा? जुनैरा ने आगा साहब को देखते हुए पूछा। बच्ची ठीक है, सच में? अल्लाह पाक तेरा लाख शुक्र है। वहाँ हाथ जोड़ती मुस्कुराई थी। पीछे खड़ी किसाब बेगम साकेत हुई थी। वो उल्टे कदमों पीछे हटी थी बगैर किसी की नज़र में आए। मैं घर इतला दे देती हूँ, जुनैरा ने मुस्कुराकर फ़ोन निकालते कहा और कॉल मिलाते हुए बाहर निकल गई। शावीर ने ग्लास विंडो पर हाथ रखते हुए इसका मशीनों में जकड़ा वजूद, नाजुक सा वजूद देखा और आंखें मूंदे सुकून से सो रही थी। व्हाट दी हेल? वो जल्दी से तेज कदम उठाता हुआ इसके पास आया जो शेलिंग पर चढ़ी हुई हाथ खोले उड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके यूं खुद को पकड़ने पर वो चूकी, मगर इसे मौका ना देकर वो इसे उठा चुका था। सड़ू नीचे उतारो, हमें उड़ना है। उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चीखी। मरजान ने आंखें घुमाई थी। बेवकूफ़ लड़की, कहा था सॉफ्ट ड्रिंक पियो। वो इसका मासूम चेहरा देखते हुए संजीदगी से बुड़बुड़ाया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए इसके गाल पकड़कर खींच गई। वो बेचारा इसे उठाया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था क्योंकि वो नशे में थी और इस वक्त बेहतर यही था कि वो घर निकल जाते। नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। इसके सीने पर मुक्के बरसाती वो चीखी। इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, मगर वो जल्दी से कार से निकलकर एक तरफ भाग गई थी। ज़ारा वो दबे लहजे में कराया। वो दुपट्टा उतारकर फेंकती हुई इसे आगे भाग गई थी और वो बेचारा इसे पकड़ने के लिए पीछे तेजी कदमों के साथ चल दिया था, इसका दुपट्टा उठाता हुआ। वो आगे भागते हुए खुशी से झूम कर बोली थी, साथ ही चकरा कर लड़खड़ाई थी जब वो वक्त पर इसे थाम गया था। हमें छोड़ दें हैंडसम, हमें खेलना है। वो मुस्कुराते हुए इसे देखते बोली, जबकि इसके लफ्ज़ हैंडसम पर वो सुर्ख पड़ा था। वो तो इसे मासूम सी लड़की समझता था, भला वो ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकती थी। इसके लिए क्या कहा आपने? इसे बाजू से पकड़ते हुए संजीदगी से बोला, हमने कहा हैंडसम, हमें खेलना है। इसका कोट पकड़ती चबा चबा कर बोली। मरजान बेसाख्ता मुस्कुराया था। अच्छा चलिए, हम घर चलते हैं, वहाँ खेलेंगे मिलकर, वो नरमी से बोला, जबकि इसने मासूमियत से होंठ पाउट किए थे। वो कौन है? मरजान ने इसकी उंगली की सिम देखा। वो जल्दी से इससे अलग होती आगे भाग गई थी। मरजान ने लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया था, हमें पकड़ो। वो इसे चिढ़ाकर आगे भागते हुए बोली। मरजान ने आंखें सुकेड़ी थी। आज रात यकीनन इसे भगा कर हलकान करने वाली थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रब का करम है, वो बिल्कुल ठीक है। पता नहीं डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे, हम इस हॉस्पिटल में ही हैं। अभी वो आफरीन बेगम को मुतमईन करके काल मुनक़ते करके वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी थी जब हरब ने इसका बाजू सख्ती से पकड़ते हुए इसे पीछे को खींचा था। वो गिरते गिरते बची थी। अफसोस नहीं हो रहा तुम्हें? वो बच गई। वो इसे देखता तंज़िया लहजे में बोला। जुनैरा ने सर्द नज़रों से इसे देखा था जब से वो हॉस्पिटल आया था, उलझा हुआ था और इसके साथ भी बराबर बुरा बर्ताव कर रहा था। क्या मतलब आपका? हाँ, तुम मतलब की बात करती हो, अच्छी लगती हो तुम, शर्म नहीं आई? पहले तुम मरजान के पीछे थी, फिर तुम इसके बड़े भाई के पीछे पड़ गई और इतनी गिर गई हो कि वहाँ इसकी बीवी मरने को थी। यहाँ तुम लोग हॉस्पिटल के गार्डन में इश्क लड़ा रहे थे। वो जख्मी लहजे में बोला। जुनैरा ने सुर्ख भभूका चेहरा लिए से देखा। इसकी आंखों आंसू से भरी थी। हरब, ये आप कह रहे हैं? आप ऐसा सोचते हैं? वो सदमे से डूबती हुई आवाज़ में बोली थी। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं देख रहा हूँ, न जाने कब से तुम्हारे दरमियान ये सब चल रहा है। पहले तुम्हें कोई किडनैप करता है और वहाँ मुझसे पहले वहाँ पहुँचकर तुम्हें बचाता है और तुम्हें घर भी खुद छोड़ने की दावा देते हैं, और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तुम अच्छी बीवी का ड्रामा करते हुए मेरे साथ चल देती हो। वो इसके कंधे में उंगलियां दसाए दांत पीस कर बोला। जुनैरा की आंखों से आंसू कतरा कतरा इसके गाल पर गिर रहे थे। और जब तुम्हारे यार को घर में खुला पास मिल जाता है फिर तुम इसके आगे पीछे घूमती हो, और हॉस्पिटल में तुम्हें खुली छूट मिल गई थी। अंधा हूँ मैं, बोलो, नजर नहीं आता मुझे, बोलो। इसका चेहरा हाथ में जकड़ते हुए वो जबड़े भींचे बोला। हरब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं मानती हूँ हमारे रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन सब ठीक हो गया था ना? एग्जैक्टली, तुमने ऐसा देखा या सब ठीक हो गया दिखाया? सब ठीक हो गया। मुझसे मोहब्बत करने की झूठे ड्रामे की और अपनी यार के साथ भी ताल्लुक़ रखा। जुनैरा ने इसका हाथ झटका था नफरत से। वो जख्मी शेर की तरह दोबारा इसके कंधे से दबोच गया था। मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ, जाओ अपने यार के पास। फिर हरब, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, कैसे बातें कर रहे हैं आप? वो रोते हुए तड़प कर बोली थी। हरब की गिरफ्त नरम हुई थी। वो रोती चली गई। इसका चेहरा सुर्ख बबूका हो चुका था। रो रो कर चादर से आंसू साफ करती हुई इसे बेबस नजरों से देखकर वहां से जा चुकी थी। हरब आंखें नीचे
लंबा सांस लिया था। वो किसी की कॉल पिक करते हुए वहां से एक पल जानिब चल दिया था। डॉक्टर ने 2 घंटे बाद इसे मिलने की इजाज़त दी थी। रात के 2 बज रहे थे। सुहेल साहब और आगा साहब को इसने बहुत महीना समाजत के बाद घर भेजा था, ये कहकर के वो वहाँ है, सब ठीक है। जुनैरा हरब वहाँ ही रुके थे। आईसीयू का दरवाज़ा खोलता वो दबे कदमों के साथ अंदर आया था ताकि आहट की वजह से इसके सुकून में खलल ना पड़े। वो बस इसे देखना चाहता था एक बार। इसके कलून की महक आईसीयू में फैली थी। आंखों को धीरे से वाक करते हुए इसने अपना मशीनों में कैद दाएं हाथ इसकी जानिब उठाया था, जिससे वो एक ही पल में थाम चुका था। रिलैक्स। इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसके करीब चेयर रखते हुए इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए बोला। अशीक की आंखों से आंसू टूटकर कुशन में जज़ब हुए। डोंट क्राई माई एंजल। इसकी पेशानी पर लब रखते हुए मोहब्बत से बोला। मुसलसल आंसू इसकी आंखों से टूट रहे थे। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे शेरी, हम दूर नहीं जाना चाहते थे आपसे। वो दिल में ही कह पाई थी, क्योंकि बोलने की कोशिश में इससे अपने हलक में सुइयां चुभती महसूस हुई थी। नम आंखों से इसने इसका हुलिया देखा था। सफेद खून से रंग शर्ट, पेशानी पर बिखरे बाल, जर्द रंगत चमक से आ रही वो नीली आंखें। कुछ घंटों की जुदाई ने शाबिर हैदर काज़मी का क्या हाल किया था। एक और आंसू इसकी आंख से टूट रहा था। वो धीरे से हाथ उठाकर इसके हुलिये की तरफ इशारा करते हुए सिसकी थी, क्योंकि वो आज कहीं से भी शाबिर हैदर काज़मी नहीं लग रहा था। वो तो कोई गरीब लुटाहारी शख्स लग रहा था। आई नो, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता आपको छोड़कर। लेकिन आपका शरीर थोड़ी देर में दोबारा फ्रेश होकर हैंडसम बन जाएगा, डोंट वरी। वो इसके हाथ पर लब रखते हुए गंभीर लहजे में बोला। अशीक नम आंखों के साथ हल्की सी मुस्कुराई थी। नरस अंदर आई थी। दोनों को साथ देकर वो मुस्कुराई थी। इसकी ड्रिप उतार कर वो इसे सुकून का इंजेक्शन देकर चली गई थी। वो मोहब्बत भरी निगाहों से इसे देख रहा था और वो इसे देख रही थी। आप ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। इसके बाल सहलाते हुए नरमी से बोला। इसने अपना हाथ धीरे से हलक पर रखा था। वो बताना चाहती थी कितनी तकलीफ हो रही है इस हलक में। मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से ये सब हो गया। अगर मैं आपके साथ होता तो ये सब ना होता। लेकिन आई प्रॉमिस, ये जिसने भी किए हैं इसे इसके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। वो दिल में अहद करते हुए सोच चुका था। वो हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा कर गई थी, जहाँ पर जुनैरा खड़ी थी। शाबिर ने स्पार नजरों से इसे देखा। वो अंदर आई थी। अशीक धीमी सी मुस्कुराई इसे देखकर। अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जुनैरा ने इसका हाथ थामते हुए मुस्कुरा कर कहा। अशीक ने धीरे से सर को हाँ में हिलाया था। हमने कहा जाने दे हमें, वो मुंह बनाते हुए बोली, जबकि वो इसका हाथ इसके दुपट्टे से बांध चुका था। कोई ज़रूरत नहीं, खामोश बैठी रहे, वरना मुंह पर भी टेप लगा दूंगा। वो ड्राइविंग करते हुए संजीदगी से बोला। ज़ारा ने इसकी गियर शिफ्ट पर रखते ही हाथ पैर मारा था, जिस पर वो भवें सकेड़ गया था। हम ड्राइविंग नहीं करने देंगे आपको, हमें चॉकलेट खानी है, अभी इसी वक्त गाड़ी रोके। वो मुंह बसोर कर बोली। मर्जान ने संजीदगी से गाड़ी रोकी थी। ज़ारा मुझे गुस्सा दिलाना बंद करें। वो आपकी बात संजीदगी से बोला, जिस पर ज़ारा की आंखों से आंसू के फव्वारे छूट पड़े। आप बहुत खड़ूस हैं, बिल्कुल प्यार नहीं करते हमसे, आप कोई बात नहीं मानते हमारी। हमारा जान तो हमारी हर बात मानता था। विंडो की तरफ खफाव का रुख करते मनमनाती मरजान गाड़ी को लॉक लगाकर बाहर निकल गया था। ज़ारा ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए इसे देखा। वो वापस एक बहुत बड़े पैकेट के साथ आया था, जिसमें हर किस्म की चॉकलेट्स थी। हमारे हाथ खोलो जल्दी, वो खुशी से उछलती बोली। मरजान ने मुस्कुराकर इसके हाथ खोले। वो 2 चॉकलेट एक साथ खोलकर खाने बैठी थी। निकम्मी लड़की। वो इसे बच्चों की तरह चॉकलेट खाता देखकर मुस्कुराया, जबकि इसकी बात सुनकर ज़ारा ने चॉकलेट वाला हाथ इसके गाल पर लगाया था। मरजान ने आंखें सुकेड़ी थी। हा हा हा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वो दूसरे हाथ को इसके दूसरे गाल पर मार चुकी थी। वो ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो खामोश ही रहा। गाड़ी को अपने होटल के सामने रोककर वो इसे देखने लगा, जो मासूमियत से इसकी तरफ दोनों बाजू कर गई थी। मरजान ने मुस्कुराते हुए इसे उठाया था। आसपास खड़े लोगों ने इन्हें मुस्कुरा कर देखा था। वो इसकी लंबी नाक को पकड़े खींच रही थी, मगर वो बेबस सा इसे उठाए बस होटल के अंदर की तरफ बढ़ रहा था, ताकि इसे लोगों की नज़रों से दूर ले जा सके। क्या हुआ मम्मा, आप वापस आ गई? क्या वो मर गई? मारिया ने बेड से उतरते हुए किसा बेगम को कमरे का दरवाज़ा बंद करते देखकर पूछा। अरे निकम्मी, जुनैरा ने शाबिर को सब बता दिया। मैं आगा से डर रही थी, इसने तो इस वहशी जनूनी इंसान को बता दिया, न जाने क्या करेगा अब वो। किसा बेगम ने माथा पीट कर कहा, जबकि मारिया का मुंह खुल चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, आपने अशीक को जहर दी थी। आपको सोचना चाहिए था ना कि जब शाह को पता चलेगा तब क्या होगा। वो थूक निकलते हुए बोली, जब किसा बेगम ने इसे सख्त गोरी से नवाजा था। दिमाग ठीक है तेरा? मैंने ये सब तेरे लिए किया। माँ का साथ देने के बजाय पीछे हट रही है। किसा बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मेरे हाथ अभी तक ठीक नहीं हो, मेरे टुकड़े कर देगा। आई स्वेयर मामा, आप इसे एक बार करीब से देखें, वो बेशक बहुत प्यारा है, लेकिन गुस्से में वो कोई जुनूनी जानवर लगता है।
जो किसी को भी अधेड़ कर खा जाएगा। शी के साथ ही ठीक है, वो मुझे अपना कीमा नहीं बनवाना इससे। मारिया ने छंपे से कहा। मनहूस तो मुझे पहले बताती, तेरी वजह से मैंने इस कमजात को जहर दिया था। किसाब बेगम ने सदमे से इसके कंधे झंझोड़ कर कहा। मैंने आपको नहीं कहा, मुझे नहीं चाहिए शावीर, मेरी पनाह, मेरे फरिश्तों की पनाह। ऐसे डेंजरस बंदे के साथ मैं नहीं रह सकती। इसका एक थप्पड़ न जाने मुझे मासूम के साथ क्या कर डाले। वो गाल पर हाथ रखते तसव्वुर कर गई थी। किसाब बेगम ने उखड़ती नजरों से अपनी नालायक बेटी को देखा, जो 1 मिनट से अपने ट्रैक से हट गई थी। आप कहाँ जा रही हैं मम्मा? वो इनको चादर पहनते देखकर पूछने लगी। मरने जा रही हूँ। चलेगी माँ के साथ? किसाब बेगम ने तंग कर कहा, जिस पर मारिया ने मुंह का जाविया बिगाड़ा था। वो हाथ की मुट्ठी बनाए थोड़ी के नीचे रखी इसे देख रहा था, जो होंक बनी से ही तक रही थी। क्या लगा मेरे चेहरे पर ज़ारा? वो फट पड़ा था। पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल इसे देख देख कर तपा रही थी। आप बहुत बुरे हैं। हम आपको मोहब्बत की नज़र से देख रहे हैं, आपको वो भी रास नहीं। वो होंठ सुकेड़ती खफा लहजे में बोली। मरजान ने संजीदगी से इस बेशरम को देखा। आप सो जाएं और आज जो कुछ आपने मुझसे कहा है वो कल आपको एक एक बात बताऊंगा। आपको शर्मिंदगी होगी, लिहाजा अब भी वक्त है, आप सो जाएं। हमें क्यों शर्मिंदगी होगी? हम अपने शौहर के साथ क्या ऐसी बातें नहीं कर सकते? वो जल्दी से उठती इसके गले में बाजू डालते हुए लाड़ से बोली। मरजान चूका, कैसी बातें? वो चूकते हुए बोला। ऐसी वैसी। वो आंखें घुमाते हुए हंस पड़ी। मरजान का चेहरा सुर्ख पड़ा। हाय मेरा इनोसेंट शौहर तो ब्लश करने लगा। वो इसके गाल खींचती मुस्कुराई थी। मरजान तो चूक ही गया था। वैसे वो इंतहा की मासूम थी और अब जो कुछ वो बोल रही थी वो सुनकर सुर्ख पड़ रहा था। एक बात बताएं, वो जल्दी दिलचस्पी से बोला। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए आईब्रो उठाते हुए इसे देखा। मैं आपको कैसा लगता हूँ? सच सच बताएं। आप? हाँ मैं। आप बहुत हैंडसम हैं, लेकिन आप सड़ियल भी हैं। लेकिन हम बहुत प्यार भी करते हैं आपसे, क्योंकि आप हमारी जान हैं, हमारी जान। वो मुस्कुराते हुए बोली। मरजान के दिल को ठंडक पहुंची थी। और हम आपको कैसे लगते हैं? वो इसकी हैजल आंखों में देखते हुए इस्तिफसार कर गई। आप मेरे लिए वही युस्र हो जिसके बारे में रब फरमाते हैं, इन्ना मअल उस्री युस्रा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ तुम युस्र ही तो हो, आसानी, सुकून, दुखों की गहरी खाई से निकल कर मिल जाने वाली राहत। वो इसकी पेशानी पर लब रखते हुए मुस्कुरा के बोला। ज़ारा ने सताइशी नज़रों से इसके हसीन चेहरे को कुछ देर देखा, फिर इसके चेहरे को हाथों में भरते हुए इसे देखा। वो थोड़ा सा झुका था क्योंकि ज़ारा की हाइट कम थी। वो मुस्कुराते हुए इसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए बोली। आज आप हमारे जान लग रहे हैं, वही जान जिससे इसकी ज़ारा बहुत प्यार करती थी, खड़ूस मरजान काज़मी नहीं। वो मुस्कुराते हुए इसे सीने से लगा गया था। इसकी चौड़ी पुश्त पर बाजू का घेरा बनाते हुए इसके सीने से लग गई थी और सुकून से आंखें मीच गई थी। आई लव यू सो मच माई लव। आई लव यू टू जान। वो धीमे लहजे में कहती हुई इसी दुनिया जहाँ का सुकून बख्श गई थी। कितने सालों बाद इसने इसे जान कहा था। यकीनन आज इनके दरमियान वो सारी गलतफहमियां बिल्कुल मिट गई थी जिसकी वजह से वो थोड़ी दूरी पर थे एक दूसरे से। अगली सुबह इसने धीरे से आंखें माँ की थी और सामने ही इस चेयर पर बैठे बैठे सोता देखकर वो हल्की सी मुस्कुराई थी। वो सारे एक तरफ गिराए आंखें मूंदे हुए बैठा था। यकीनन वो पूरी रात इसके पास ही बैठा रह गया था। कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी को? शीरी, वो हमारा बचपन तो प्यार के लिए तरसा है। हमारे पास माँ नहीं थी। दूसरे बच्चों को इनकी माँ के साथ देखते तो हमारा दिल बेहद दुखता था। आखिर हमारी माँ क्यों नहीं है? हमेशा ही हम अल्लाह पाक से पूछते थे, आखिर ऐसा क्या गुनाह था हमारा जो हम माँ की मोहब्बत से महरूम रहे। लेकिन आपके मिल जाने के बाद हमें कोई कमी नहीं रही। अल्लाह पाक ने हमें बेहतर की जगह बेहतरीन से नवाज दिया। इतना प्यार दिया है आपने हमें, इतनी मोहब्बत कोई कैसे कर सकता है किसी को? शेरी, कोई कैसे कर सकता है? आंसू इसकी घनेरी पलकों को भगो चुके थे। वो नम आंखों से इसे देखते हुए सोच रही थी, इसका रफ हुलिया देख कर इसे बेहद तकलीफ हो रही थी। कितना ख्याल रखता था वो अपनी लुक का। वो शाबिर हैदर काज़मी जो अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता था, आज की हालत में था। इतना रफ सा सादा सा हुलिया, सिल्की बाल उलझे बिखरे हुए थे। इसके हसीन नकूश चेहरे पर बेहद थकान थी। बेड हल्की सी बड़ी हुई थी। पहले से इसकी वाइट शर्ट का रंग रफ वाइट हो गया था। कितना बदल गया था वो एक दिन में ही इससे दूर रहकर। खुद पर इसकी नज़रें शायद वो नींद में भी महसूस कर चुका था। खमदार पलकें जो नीली आंखों को ढांपे हुए थी धीरे से उठी थी। इसकी पुरकशिश आंखों ने सामने लेटी इस मासूम नकूस चेहरे वाली लड़की को देखा जो इसके जीने की वजह थी। वो फिर इसका हुलिया देखकर रो दी थी। इसके आंसू अपनी हथेली से साफ करते हुए वो संजीदगी से इसका हाथ थाम चुका था। मत रोया करें एंजल, बहुत हर्ट होता है।
वो इसकी ग्रीन आंखों से देखते हुए इस पार लहजे में बोला। आशिक ने लब भींचकर धीरे से सर को हाँ में हिलाया था और हाथ को धीरे से उठाकर इसकी रफ शर्ट की तरफ इशारा किया। मैं चेंज कर लूंगा एंजल, डोंट वरी। आशिक ने धीरे से सर को नाम में हिलाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया था, जैसे कहना चाहती हूँ अभी जाए। ओके एंजल, मैं जाता हूँ। वो इसका हाथ नरमी से वापस रखता हुआ उठा था और बाहर चला गया था। ये आपके गार्ड देकर गए हैं, जुनैरा ने इसे बाहर निकलते देखकर कहा। वो संजीदगी से सर हाँ में हिलाकर इससे बैग लेकर फ्रेश होने चला गया था, जिसमें इसके कपड़े थे जो इसने जुबैर को कहकर कर रात मंगवा लिए थे। हरब जो पीछे वेटिंग चेयर पर बैठा था, नजरें उठाकर फोन थाम कर बाहर निकल गया था। जुनैरा भी इसके पीछे गई थी। आपने तलाक के पेपर्स बनवा लिए? जुनैरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो सदमे से साथ लगे दरख्त के तने को पकड़ गई थी, क्योंकि इसमें ठहरने की सिकत नहीं रही थी। ये सुनकर सर में शदीद दर्द महसूस करके इसने आंखें खोली, सर को एक जानिब से थामते हुए उठी और आस पास देखा। वो एक पुराने कमरे में थी, जिसकी दीवारों पर टेढ़े तिरछे हरूफ लिखे हुए थे। किसाब बेगम ने डरते हुए एक कोने में देखा जहां हरकत हुई थी। आप! वो चीखते हुए पीछे हुई थी। एक सफेद कपड़ों में मलबूस बिखरे बालों वाली औरत इसकी जानिब वो दोनों हाथ बढ़ाए बड़ी थी। दूर दूर हट हट मेरे से। उसे धक्का देते हुए जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजे को पीटने लगी। ए खबरदार, जो अब तूने दरवाजा बजाकर मेरे दिमाग खराब किया। पागल जाहिल औरत, जा बैठ जा कोने में। बाहर से एक भारी निस्वानी आवाज आई। ये मैं कहाँ हूँ? किसाब बेगम ने चीखते हुए पूछा। तू पागल है और तू इस वक्त पागल खाने में, और कहाँ हो सकती है? वार्डन औरत ने कहकर लगाकर बताया था। कि साहब बेगम ने खौफ से पीछे देखा, जहां वो औरत बैठी दीवार को नाखूनों से खरोच रही थी। डर की एक लहर इनके पूरे वजूद में दौड़ गई। मैं पागल नहीं हूँ, बाहर निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। वो सदमे से चीखती हुई दरवाजा पीटते बोली, जबकि दरवाजे के बाहर से बस कहका ही सुनाई दिया। जा आराम से बैठ जा अपनी बरादरी की औरतों के साथ। कि साहब बेगम ने चादर से पेशानी से पसीना साफ किया और कोने में बैठकर सब याद करने लगी। कल रात जब वो घर से निकली थी, किसी ने रास्ते में इनके चेहरे पर रुमाल रखा था और इसके बाद का इन्हें कुछ याद ना आया। ए तेरे लिए फोन है, ये ले। वार्डन औरत ने अंदर दाखिल होते इसकी तरफ से फोन बढ़ाकर कहा। कि साहब बेगम ने कांपते हाथों से जल्दी से फोन लिया था। कैसी हैं आप? उम्मीद है अपना नया घर पसंद आया होगा। फिक्र मत करें, आपका सच घर बता दूंगा। सब यही समझेंगे आप खुद से ये घर छोड़ गई। इतनी गिरी हुई हरकत की है आपने। अगर आप मेरी चाची ना होती तो शायद इस वक्त आप कब्र में पड़ी होती, क्योंकि जो भी मैली नजर से मेरी मोहब्बत की तरफ देखेगा, इसे देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। कि साहब बेगम का चेहरा सुर्ख बभूका हुआ था गम गुस्से से। और अगर मेरी आशिक को कुछ हो जाता, आप यकीनन इस वक्त जिंदा ना होती। वो सही सलामत है, मेरे साथ है, और आप वहाँ रहने की आदत डाल लें। कोई लेने नहीं आएगा आपको। अपनी बच्ची खची जिंदगी आपने वहाँ ही काटनी है, क्योंकि आप एक ज़हनी मरीज़ा हैं और आप जैसे मुखलिस लोगों के लिए ये बेहतरीन जगह है। अब आप सही मानों में समझ पाएंगी अपनी कैफियत को, क्योंकि इस वक्त आप अपनी जैसी औरतों में मौजूद हैं। ऐसा मत करो बेटा। वार्डन ने इसके हाथ से फोन खींचा था। चल आराम से बैठ जा अब। कमरे का दरवाजा धाड़ से बंद करती हुए तंज कर गई थी। कसाब बेगम ने सदमे से दीवार से टेक लगाते हुए आंसू बहाए थे, जबकि वो पास बैठी इस औरत को अपनी तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से उठकर इसे दूर जा बैठी। हा हा हा। वो औरत इन्हें डरता देखकर तालियां बजाने लगी थी। किसाब बेगम खौफ से कांप पड़ी थी। वो हंसते हंसते अचानक ही चीखी। किसाब बेगम ने झरझरी ली। वो औरत अब अपने बाल मुट्ठियों में पकड़े खींच रही थी और हंस रही थी। किसाब बेगम ने नफरत से रुख मोड़ा था। मैम प्लीज पी लें, थोड़ा सा ही पी लें, फिर थोड़ा सही है, फिर आपको मेडिसिन देनी है। नर्स जूस का गिलास इसकी होंठों से लगाती बोली, जबकि वो मुंह का जाविया बिगाड़ती हुई सर झटक गई थी। रहने दे, मैं करता हूँ। वो संजीदगी से कहता हुआ अंदर आया था। शीख ने मुस्कुराकर इसे देखा, जो सही मानों में हुस्न का शहजादा ही था। ब्लैक पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने, बालों को नफासत से बनाया गया था। नर्स ने जूस का गिलास वापस ट्रे में रखकर बाहर निकल गई। एंजल अब ठीक है? वो संजीदगी से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला। आशिक ने मुस्कुराते हुए सर को धीरे से हाँ में हिलाया था। ओके, अब मेरी बात मानो और ये पी ले। वो जूस का गिलास उठाते हुए इसकी जानिब बढ़ता बोला। आशिक ने लब भींच डाले थे। शावी ने स्पाट नजरों से इसे देखा, जो हलक पर हाथ रख गई थी। अभी भी दुख रहा है? वो सर को हिला गई थी। ओके, क्या चाहिए आपको? इसकी पेशकश पर वो मुस्कुरा गई थी, हाथ से बाहर का इशारा कर गई थी। आपको बाहर जाना है? वो विंडो की तरफ देखता बोला। आशिक ने सर को हिलाया था। ओके चले। वो इसे नरमी से बेड से उठा चुका था। आशिक का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। वो इसे उठाए बाहर गार्डन की तरफ निकल गया था। रास्ते में बहुत से लोगों ने इन्हें मुस्कुरा कर देखा था। वो दोनों लगते ही इतने प्यारे थे, एक साथ लोग सराहे बगैर नहीं रह सकते थे। आशिक ने गुलाब के फूलों के पास पड़े सीमेंट के बेंच की तरफ इशारा किया था। वो इसे नरमी से इस पर बिठा चुका था। आशिक ने हाथ इससे करीब बैठने को कहा था। वो मुबहम सा मुस्कुराया था इसके साथ बैठते हुए। आशिक ने इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया था, जो गहरी सोच में डूबा था। सर झटक कर इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ था।
وہ مسکراتے ہوئے سامنے سے آتے آئس کریم والے کی طرف اشارہ کر چکی تھی۔ آپ کو آئس کریم چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے لیے آئس کریم لینے چلا گیا تھا۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ شیری بہت اچھے ہیں آپ، اتنے اٹینشن اور پیار تو ہمیں کبھی نہیں، کسی نے زندگی میں نہیں دیا تھا۔ وہ اسے اپنے جانب آئس کریم اٹھائے بڑھتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے دل میں بولی تھی ویٹ میں کھلاتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامتا ہوا اس کے قریب بیٹھتا بولا۔ عشیق نے محبت بھری نظر سے اس کے حسین عکوس چہرے دیکھا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے آئس کریم کھانے لگی۔ بیٹا کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں چاچی جان لیٹ ہو رہی ہیں۔ وہ چادر کھینچ کر پیشانی پر کرتی جلدی سے آگے بڑھتے بولی، مگر سامنے دیکھتے ہوئے وہ رک گئی تھی۔ اس کے چہرے سے مسکان ایک منٹ میں غائب ہوئی تھی۔ ارے میری بہو صبح صبح کہاں جا رہی ہیں؟ سمیرہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا۔ زالے نے آفرین بیگم کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اٹھ کر انہیں خوش دلی سے ملی تھی۔ آئیے بیٹھیے آپ یہاں اس وقت سب خیریت سے؟ آفرین بیگم نے انہیں صوفے پر بٹھانے کے بعد پوچھا۔ زالے نے گھبرا کر گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا، پیپر شروع ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ رہتا تھا، اسے جلدی پہنچنا تھا۔ آفرین میں اسی ہفتے نکاح کروانا چاہتی ہوں زالے اور کاشف کا، اور میں تو انگوٹھی بھی لائی ہوں۔ ملائکہ بیٹا انگوٹھی نکالو نا۔ جی ماما۔ ان کی بڑی بیٹی نے مسکراتے ہوئے پرس سے رنگ نکالی۔ آفرین بیگم نے بے بس نظروں سے پاس کھڑی زالے کو دیکھا تھا جس نے دونوں ہاتھوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا تھا۔ آؤ بیٹا، سمیرہ بیگم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ زالے نے گڑبڑا کر نظریں جھکاتے ہوئے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ سوری، وہ بھائی کی کال آ گئی، میں سن کر آتی ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے فون کو کان سے لگائے ایک جانب بھاگ گئی تھی۔ سمیرہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آفرین بیگم نے بے بسی سے انگلیاں چٹکائی تھی کیونکہ زالے تو ان کو صاف منع کر چکی تھی اور وہ سمیرہ بیگم کو صاف انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ آفرین بیگم اس سے پہلے کچھ کہتی، سمیرہ بیگم انہیں شادی کی باتوں میں الجھا گئی تھی۔ آنسو صاف کرتی ہوئی وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کسی سے ٹکرائی تھی، اس کے ہاتھ سے فون نیچے گرا تھا۔ زالے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس تھا۔ لب بھینج کر اسے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا اور آنکھیں رگڑتی ہوئی ایک جانب بڑھنے کو تھی جب سامنے سے آتے کاشف کو دیکھ کر رکی۔ السلام علیکم۔ وہ کاشف کو دیکھ کر چادر درست کرتی ہوئی پزل ہو کر نظریں جھکائے بولی۔ کاشف نے سرد نظروں سے ندیم کو دیکھا جو پیچھے ہٹنے کو تھا۔ تم کون ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ندیم نے سپاہ نظروں سے زالے کو دیکھا اور بغیر جواب دیے پلٹنے کو تھا جب کاشف نے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑا تھا۔ ندیم نے سپاہ نظروں سے اس کے ہاتھ کو اپنے گریبان میں پکڑے دیکھا۔ میری ہونے والی بیوی ہے، سمجھا؟ جتنا دور رہ سکتا ہے رہ۔ کل تم دونوں روڈ پر کھڑے پانی پوری کھا رہے تھے، میری بیوی ہے، سمجھا؟ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کاشف زالے کا ہاتھ پکڑے بولا۔ زالے نے نم آنکھوں سے ندیم کو دیکھا جو لمبا سانس خارج کرتے ہوئے غصہ ضبط کر گیا تھا۔ آپ کے پیپر کا وقت ہو گیا۔ وہ زالے کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولا۔ زالے نے بے بسی سے اپنی کلائی تھامے ہوئے کاشف کو دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں گھر سے باہر جانے کی، اور ویسے بھی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارے یہاں لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، نہ ہی پڑھائی کرتی ہیں، چلو واپس گھر جاؤ گھر میں۔ وہ پان کھاتا ہوا بولا۔ زالے نے نفرت سے اسے دیکھا اور ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں نے کہا گھر جاؤ، اس کی کلائی پر سختی سے گرفت بناتا بولا۔ زالے درد سے سسکی۔ ندیم نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے زالے کا ہاتھ نکالا تھا۔ کاشف نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو نظریں جھکائے اسے گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ زالے نے لب بھینج کر کاشف کو دیکھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ندیم نے سپاٹ نظروں سے کاشف کو دیکھا تھا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا کیونکہ شاویر نے ہی اسے کال کر کے کہا تھا کہ وہ خیال سے اسے یونیورسٹی چھوڑ دے کیونکہ آج اس کا بہت اہم پیپر تھا۔ تجھے تو میں بعد دیکھ لوں گا، لڑکی شادی تو میرے سے ہی کرنی پڑے گی، تیرے دماغ ٹھکانے نہ لگایا تو کاشف میرا نام نہیں۔ وہ پان تھوکتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اف مرجان، وہ دبی دبی آواز میں غرائی جو بڑے سکون سے سویا ہوا تھا۔ مرجان، وہ اس کے کان کے قریب چیخی تھی جس پر اس نے بے مزہ ہو کر آنکھیں کھولی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ نیند میں بڑبڑایا۔ میرے اوپر سے اٹھیں، آپ کا کشن نہیں ہوں میں، میری کمر دکھ رہی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتی ہوئی غرائی۔ مرجان نے شرارت سے آنکھیں کھولی تھی۔ اٹھیں ابھی۔ وہ پھر سے غرائی۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا اٹھا تھا۔ ہائے، ایسا لگ رہا ہے میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا ہے، زارا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جس پر وہ آنکھیں سکیڑ گیا تھا۔ ہاتھ تھی جتنے بھاری ہیں آپ؟ مرجان وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بناتے بولی جس پر وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ چونکی جو اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا۔ زارا نے آنکھیں پھیلائی تھی حیرت سے۔ کل رات پتہ ہے آپ نے مجھے کیا کچھ کہا؟ وہ اس کی ناک کی نوک پر انگلی رکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا۔ زارا نے اسے گھورا۔ کیا کہا ہم نے؟ آپ نے مجھے ہینڈسم کہا جو کہ میں ہوں، کوئی شک نہیں، مگر آپ نے کہا مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ شرارت سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ زارا کے گال سرخ پڑے تھے۔ ہم نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا ہوگا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا میری جان، اب آپ مکر نہیں سکتی۔ وہ اس کے کان پر جھکتا بولا۔ کا کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں۔ وہ گڑبڑائی۔ ثبوت تو آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ مانا خیزی سے بولا۔ کیا ثبوت؟ وہ چونکہ محبت کا دعویٰ کیا ہے آپ نے مسز، اور مجھے اس کا ثبوت چاہیے آج ابھی اسی وقت۔
وہ اس کی براؤن سادہ سی آنکھوں میں دیکھتے دھیمے لہجے میں بولا، زارا کو کرنٹ سا لگا۔ اس نے حلق ترک کرتے ہوئے اس کی ہیزل آنکھوں کو دیکھا جو اس کے چہرے کا قریبی جائزہ لے رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ سارا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک کو اپنے روم روم میں اترتا محسوس کیا۔ وہ اس کی آنکھوں سے اس کے گلابی پڑتے گال پر لب رکھ چکا تھا۔ جان جان نہیں مرجان، اور اب تک آپ صرف اپنے دوست سے واقف تھی کیونکہ آپ مرجان کاظمی سے محبت کا دعویٰ کر چکی ہیں، لہٰذا اب مرجان کاظمی کو برداشت کرنا بھی سیکھ لیں جو آپ کا شوہر ہیں۔ وہ آخری لائن دھیمے لہجے میں بولا۔ زارا کی گھنی پلکوں نے جھرجھری لی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کا چہرہ تھوڑی سی اوپر کو اٹھاتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ روتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے کو ہٹتی چلی گئی اور پھر بغیر پیچھے دیکھے مڑی تھی جب وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سر اس کے سر سے لگا تھا۔ حرب نے مڑ کر پیچھے دیکھا جو سر تھامے اسے کچھ فاصلے پر کھڑی سے دیکھ رہی تھی، جو سپاٹ نظروں سے حرب کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر رک گیا تھا۔ شاباش، حرب نے طنزی انداز میں تالی بجائی تھی۔ زنیرہ نے لب کاٹتے ہوئے سر جھکایا تھا جبکہ ویر ناسمجھی سے اسے دیکھا جو ان کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ کتنا عجیب اتفاق ہے، تم بار بار ہی اپنے یار سے ٹکرا جاتی ہو، کبھی ہاسپٹل کے گارڈن میں، کبھی گھر میں، کبھی ہاسپٹل سے باہر۔ وہ شابیر کی طرف دیکھتا دانت پیس کر بولا تھا۔ زنیرہ نے صورت سے اس کے تنے صاف دیکھے، اس کی سختی سے لب مٹھی بھینچتے پر اس کی تنی ہوئی رگیں صاف نظر آئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھتے بولا۔ میں کچھ کہنے لائق رہا ہی نہیں ہوں میرے بھائی، پہلے تمہارے چھوٹے بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اس کی شادی ہو گئی تو مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لی، اور جب مجھ سے بہتر مرد دیکھا تو اس کی طرف گامزن ہو گئی۔ دیکھو کتنے لوز کریکٹر ہے اس لڑکی کا۔ شاہویر نے سپاٹ نظروں سے زنیرہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی مگر کوئی بات نہیں۔ آج رات ہی تمہیں ڈائیورس پیپرز مل جائیں گے، پھر رہنا اپنے یار کے ساتھ۔ وہ شاہویر کو دیکھتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولا۔ شاہویر نے جبڑے بھینچ کر اس کا گریباں پکڑا تھا۔ زنیرہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ حرب کے گریباں سے ہٹایا تھا۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا کیونکہ زنیرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آیا تھا۔ ہاں ہاں، واہ دیکھو کیسے تمہاری بات مانتا ہے، تم نے ٹوکر۔ وہ رک گیا۔ حرب نے زخمی لہجے میں کہہ کر شاہویر کو دیکھا جس کا چہرہ ضبط کر کے سرخ پڑ گیا تھا۔ حرب اس وقت کسی زخمی شیر کی طرح بھبرا ہوا تھا۔ اس کی غیرت یہ سب گوارا نہیں کر رہی تھی، یہ شاید بات کچھ اور تھی۔ بھائی پلیز آپ جائیں، غلط فہمی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زنیرہ نے شاہویر کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر التجائی لہجے میں کہا، ارے واہ، کیا کہا بھائی؟ میرے سامنے بھائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اسے میں تو سب جانتا ہوں نا۔ اپنی بکواس بند کرو، اس سے پہلے میں کچھ غلط کر دوں۔ شاہویر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کی گردن کو ہاتھ میں جکڑتا کرخت آواز میں بولا، غلط ہی تو کر رہے ہو تم پچھلے دنوں سے۔ میں بے وقوف ہوں، مجھے نظر نہیں آیا؟ ایک طرف یہ شریف زادہ اپنی بیگم سے محبت کے دعوے کرتا ہے، ایک طرف یہ بے وفا عورت مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہیں، اور کڈنیپنگ کے نام پر تم سے ویران جگہ پر ملتی ہیں۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ۔ حرب گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا جس کا چہرہ سرخ بھبوکا ہوا تو زنیرہ نے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں جس پر الزام لگا رہا ہے، میری بہن جیسی ہے، سمجھا؟ اور اگر تو نے ایک غلط اور لفظ اس کے کردار پر بولا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، سمجھا؟ وہ سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ غراتے ہوئے پیچھے کو ہٹا تھا۔ حرب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جو مٹھیاں بھیجے وہاں سے باک آؤٹ کر گیا تھا۔ زنیرہ نے اسے خالی نظروں سے دیکھا تھا، اس کے کہے گئے الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگے تھے۔ جب نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے حرب شاہ کاظمی۔ ایک لڑکی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن جب بات اس کے کردار پر آتی ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھتی۔ وہ متذبذب لہجے میں کہہ کر آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی اور پھر بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نہ جانے کس جانب نکل گئی تھی۔ حرب نے بھینچے لب واک کر کے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا تھا جو دنیا بھر سے غافل سی نڈھال چال چلتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی۔ گاڑیاں اس کے آس پاس ہوا کی طرح دوڑ رہی تھی مگر اس کے ذہن میں تو اس کے کہے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ آنسو اب پلکوں پر اور گالوں پر سوکھ گئے تھے مگر آنکھوں سے سرخی نہیں گئے تھے۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ بس چلتی جا رہی تھی۔ اس کے سر سے اس کی نیلی شیشم والی چادر سرا کر اس کے کندھوں پر آئی تھی۔ حرب نے اس کے بکھرے الجھے ہوئے بالوں کو دیکھا۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، کیا اس کے لفظوں نے اسے اتنی تکلیف دی تھی؟ اگر سچ میں وہ ایسی تھی تو اس کے الفاظ نے اتنی تکلیف کیوں دی تھی؟ حرب نے دائیں طرف سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھا جو اس کی سمت ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ بے جان سی بغیر جوتی کے بس چلتی جا رہی تھی۔ وہ بغیر ایک پل گنوائے اس کی جانب دوڑا تھا، ایک ہی پل میں اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینتے ہوئے ایک جانب ہوا تھا۔ گاڑی تیز سپیڈ سے سڑک سے گزر گئی تھی۔ زنیرہ نے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ آس پاس کے لوگ رک گئے تھے انہیں دیکھ کر۔ کوئی حق نہیں بنتا حرب شاہ، بہت درد دے چکے ہو مجھے، اب صرف سانسیں ہی بچی ہیں میرے پاس جنہیں میں گنوا دینا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ نہیں بچا اب میرے پاس۔ جو الزامات تم نے مجھ پر لگائے ہیں ان کے بعد عزت سکون سب ہی تم نے چھین لیا مجھ سے۔ زنیرہ نے چیختے ہوئے زار زار روتے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتے کہا۔ حرب کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ مر جانے دو مجھے، نہیں جینا مجھے اب۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، اس کے بعد بھی اگر جانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے بھی مر جانے دیں پھر۔ حرب اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سختی سے سینے میں بھینتے بولا تھا،
زنیرہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے گیلری کے چکر کاٹ رہا تھا، کسی صورت اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ عشیق کے پاس جا کر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بجی، وہ کال کنیکٹ کرتے ہوئے فون کان سے لگا گیا تھا۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ان ناؤن اکاؤنٹ سے بٹ کوئن کرنسی کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ بھیجا گیا ہے، اتنا بڑا اماؤنٹ کہ ہمارے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے آپ کو فوراً یہاں حاضر ہو کر وضاحت کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ کیونکہ آپ انٹیلیجنس اسکواڈ کے کیپٹن رہ چکے ہیں، اس لیے آپ کو ڈائریکٹ گرفتار نہیں کیا گیا۔ وہ مٹھی بھینچ گیا تھا۔ اور دوسری بات، آپ کو آپ کی جاب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر موصول ہو چکا ہے، آپ اپنا میل ریسیو کر لیں۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وہ فون کے میسیجز کی لسٹ نکال کر جلدی سے انگلیاں سکرول کرنے لگا جب ایک میسیج اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ مسٹر شابیر کاظمی، an amount of 50 billion has been sent to your account. Kindly check your account. Case of any error, contact our organization. شابیر نے لمبا سانس ہوا کے سپردی کیا اور اس کے نیچے انان نمبر سے آیا میسیج دیکھا۔ گڈ بائی ایجنٹ، اچھا تو تمہارا کام ہے یہ۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بڑبڑایا تھا اور فون پاکٹ میں ڈال کر ڈاکٹرز کو سختی سے آرڈر دے کر وہاں سے نکلا تھا۔ الیکشن سر پر ہیں، ہمیں ہر صورت میں الیکشن جیتنے ہوں گے، پہلے ہی بہت نقصان کروا بیٹھا ہوں میں۔ ریاض، جو اس وقت کے بڑے سیاستدانوں میں سے ایک تھی، صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بولے، فکر کیوں کرتے ہو، سب ٹھیک سے ہوگا۔ ایک دو بلاسٹ ہوں گے، عوام میں خوف و ہراس پھیل جائے گا اور الزام آئے گا حکومت پر اور انہیں ووٹ کم پڑیں گے۔ مجھے تمہاری چالوں کی سمجھ نہیں آتی، کیسے کر لیتے ہو ابرار؟ بس دیکھ لو، لیکن سب سے پہلے اس دو کوڑی ہمارے ایجنٹ کو نوکری سے ہٹانے کا لیٹر جاری کر دیا ہے میں نے۔ ملک کو سدھارنے کا ذمہ لے کر بیٹھ گئے ہیں، ہمارے ہر منصوبے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ابرار کرسی پر بیٹھتے سگریٹ کا دھواں نکالتے بولا، رچرڈ اور منور پکڑے گئے، انکار کیا کرنا؟ ریاض بیگم نے تعصب سے پوچھا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اس وقت ہم وہاں گئے تو انٹیلیجنس کی نظروں میں آ جائیں گے۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک اپنے پہلے منصوبے کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ ہمارا نام نہیں بتائیں گے، اور وہ ایجنٹ کون ہے؟ اس کی فکر مت کرو، وہ اب ہمارے راستے سے ہٹ چکا تھا۔ کوئی معمولی سا ملٹری آفیسر ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن کافی خرچہ ہو گیا اس کو ہٹانے میں۔ ریاض بیگ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کون سا خرچہ ہو گیا ریاض؟ جتنی کرنسی اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوائی ہے اس کو پکڑوانے کے لیے، وہ انویسٹیگیشن والے حکومت کے حوالے کریں گے نا، اور حکومت کس کی ہوگی؟ ریاض بیگ نے مسکرا کر ابرار بگٹی کو دیکھا۔ دونوں نے ایک کہکہ لگایا تھا۔ وہ بلیک ہوڈ چہرے پر ڈالے اس اندھیری دنیا میں داخل ہوا تھا جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پورا اعتماد قدم اٹھاتا وہ اندھیرے کو چیرتا ہوا چل رہا تھا۔ پاس ورڈ۔ وہ ایک دروازے کے سامنے رکا تھا جس کا پرائیویسی سسٹم روشن ہوا تھا۔ وہ فنگر پرنٹ لگاتا ہوا دروازہ کھلتے اندر داخل ہوا تھا۔ سب نے بیک وقتی سے دیکھا تھا، یہ ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ورلڈ تھا جس کا وہ بادشاہ تھا، انڈر گراؤنڈ مافیانہ ویب کا، جہاں جو اس کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ ویلکم بیک لوسیفر سر، وہ بغیر اسی بلیک ہوڈ میں بولتے ہیکر کو جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہاں سب بھی بلیک ہوڈز میں ملبوس تھے، اپنی اپنی چیئرز پر بیٹھے وہ سامنے بڑے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ دنیا کی ڈارک ویبس اور ان کے تمام راز اس کالی دنیا میں موجود تھے جس کو یہ ہیکرز دیکھتے تھے۔ جیک نیڈ ہوئر ہینڈ، وہ اپنے پرسنل روم میں آتا وہاں موجود ہیکر کو مخاطب کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، یس لوسیفر، واٹ ڈو یو وانٹ؟ وہ ہیکر اپنی چیئر سے اٹھتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنے کمپیوٹر پر کچھ کوڈز لکھنے کے بعد اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کین یو چینج دس اینٹی سم تھنگ ایلس؟ وہ کمپیوٹر کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے سنجیدگی سے بولا۔ وہ ہیکر اس کے کندھے کے پاس جھکتا اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یس آف کورس لوسیفر، وہ ہیکر تعصب سے بولا تھا۔ کنورٹ دس کرنسی ٹو این ادر کرنسی اینڈ سیکریٹلی ٹرانسفر اسمال اماؤنٹس ٹو 3 to 4 اکاؤنٹس۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھتا اسے اشارہ کرتے بولا، بٹ واٹ ول یو ڈو ود سچ اے لارج اماؤنٹ اینڈ دس کرنسی بلانگس ٹو گورنمنٹ؟ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ود دس؟ ہیکر نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ یو ول سی جیک، وہ دوسرے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا اور اس پر اپنا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دیکھنے لگا جس میں سے اچانک ہی 10 بلین کا اماؤنٹ کہیں غائب ہوا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنے بلیک ہوڈ کی پاکٹ سے فون نکالا تھا جس پر منی ٹرانسفر کا میسج نہیں آیا تھا۔ یقیناً اس نے نوٹیفیکیشن سینوز کر دیے تھے جو نہ کہ بینک کو موصول ہوا تھا نہ ہی اسے۔ ویل یو وانٹ سم تھنگ ایلس لوسی؟ وہ ہیکر اس کی جانب مڑتے بولا، اوکے فار ناؤ یو کین لیو، ول کال یو لیٹر۔ وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مسکرایا، اوکے ایز یو سے۔ وہ ہیکر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سویر، مجھے مین روڈ پر موجود سپر مارکیٹ سے پک کر لو، وہ فون پر کہتا ہوا اپنے روم سے باہر نکلا تھا۔
کچھ ہیکر سے کچھ پوائنٹ ڈسکس کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ نہیں کھانا مجھے، کساب بیگم نے غصے سے پلیٹ کو دور دھکیلا تھا جس میں پانی کی طرح پتلی دال تھی اور روٹیاں جلی ہوئی تھی۔ وہ پاگل عورت اپنا کھانا کھانے کے بعد اس کے کھانے پر جھپٹی تھی۔ کساب بیگم نے نفرت سے اسے کھاتے دیکھا۔ وہ انہیں اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر انہیں آنکھیں دکھا گئی تھی جس پر وہ خوفزدہ ہو کر کھسک کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ پاگل عورت اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ ڈرتے ہوئے دیوار سے چپکی تھی۔ وہ عورت انہیں گردن سے دبوچ چکی تھی۔ بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ کساب بیگم نے چیختے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر وہ تو انہیں مارنے پر ہی تلی ہوئی تھی۔ وارڈن نے اندر آ کر اس پاگل عورت کو پیچھے ہٹایا تھا۔ کساب بیگم گردن پر ہاتھ رکھتے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اس پاگل عورت کو دیکھنے لگی جو انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کساب بیگم نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ پاگل عورت انہیں روتے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے کہکے لگانے لگی۔ وہ بیگ کندھے سے ہٹاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سہیل صاحب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سہیل صاحب نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا اور اس کے پیچھے چلے گئے۔ بیگ بیڈ پر ڈالتے ہوئے روتی چلی گئی۔ سہیل صاحب دروازے پر دستک دے کر اندر آئے تھے۔ ظالم نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے تھے۔ کیا ہوا میری لاڈلی بیٹی کو؟ کس نے کچھ کہا؟ سہیل صاحب کے محبت بھرے لہجے پر وہ موم ہوئی اور روتے ہوئے انہیں گلے لگا گئی۔ بابا ہم یہ شادی نہیں کرنا، ہمیں پڑھائی کرنی ہے۔ آپ سمیرا آنٹی کو منع کر دیں، یہ کاشف بہت برا ہے۔ وہ پان کھاتے ہیں اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں کرنی اس گھر میں شادی، وہ سب بہت برے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ سہیل صاحب نے دھیرے سے سر کو ہلا کر اس کے بال سلائے اور اسے خاموش کروایا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی زبردستی آپ کو وہاں شادی کرنے کے لیے فورس نہیں کرے گا۔ میں آج ہی ظفر اللہ صاحب کو منع کر دیتا ہوں۔ ظالم نے مسکراتے ہوئے سہیل صاحب کا ہاتھ اٹھا کر اس پر لب رکھے۔ تھینک یو بابا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سہیل صاحب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے تسلی دی اور خاموش کروا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹتی ہوئی اس کے بارے میں سوچنے لگی، کیسے اس نے صبح اس کی طرف داری کرتے ہوئے اسے کاشف سے بچایا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرا گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر نرس کو اشارہ کیا تھا۔ یس میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ شیخ نے اپنے پاس پڑی خالی چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نرس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شاہ، وہ دھیمے لہجے میں بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اوہ اچھا، آپ کے ہسبینڈ وہ دوپہر سے یہاں نہیں ہیں، کوئی کال آئی تھی اس لیے وہ چلے گئے تھے۔ ہاں، پورے سٹاف کو سختی سے آپ کا خیال رکھنے کا کہہ کر گئے تھے، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، نرس نے مسکرا کر کہا۔ شیخ دھیمی سی مسکرائی تھی۔ آپ مجھے کال کرنے دیں گی؟ آپ اپنے ہسبینڈ کو کال کرنا چاہتی ہیں؟ شیخ نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا۔ نرس نے اپنا فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ آہستہ سے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے اس کا نمبر لکھ چکی تھی، لانگ بیپس۔ اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ شاید وہ مصروف ہو، آپ ریسٹ کریں، 9 بجنے کو ہیں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ نرس اسے سونے کا کہہ کر چلی گئی۔ شیخ نے آس پری نظروں سے ونڈو سے باہر دیکھا تھا مگر آج وہ دشمنی جہاں اسے انتظار کروا گیا تھا وہ اس کی عادی ہو چکی تھی، ایک پل بھی اسے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ کہاں ہیں شیری؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں سوچتی ہوئی اداس ہوئی تھی۔ اس کی مرسڈیز ایک ویران علاقے میں رکی تھی، آس پاس ایک بھی گھر نہیں تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ سے نیچے اترا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں نے سنجیدگی سے اس بنجر زمین کا جائزہ لیا تھا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے اپنی طرف بڑھتی ایک چھوٹی بچی کو دیکھا جس کے میلے سے چہرے پر ایک چمک ابھری۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھا تھا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے وہاں ایک گھیرا بنایا تھا، دیکھنے میں وہ سب غریب غربا تھے۔ زبیر بھی اس کے پیچھے گاڑی سے اترا تھا۔ وہ بچی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی مگر اس کی ماں اسے ٹوک رہی تھی۔ آپ بچی کو کیوں روک رہی ہیں؟ آنے دیں اسے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ صاحب آپ کے بہت احسان ہے، آپ یہاں آ کر مہینے بھر کا راشن دے کر جاتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو یہ تک نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ ہم آفت زدہ لوگوں کو کبھی کسی نے خیال نہیں کیا، ہم اگر سڑک پر ہاتھ بھی پھیلانے جائیں تو لوگ دور ہٹ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم کم ذات لوگ ہیں۔ وہ عورت نظریں جھکائے بولی۔ اور آپ نے اس بچی کو کیوں روکا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ امی کہتی ہیں ہم میلے اور گندے لوگ ہیں اور میرے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے میلے کپڑے ہیں، آپ کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی۔ وہ بچی خفال ہے جی، میں ناک چڑھاتے بولی جس پر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے گاڑی کی طرف دیکھا تھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ بچی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے اٹھا چکا تھا۔ سب لوگوں نے اسے فخر سے دیکھا تھا کس طرح اس نے اپنے سیٹس کی پرواہ کیے بنا اسے اٹھایا تھا، سٹیٹس کی پرواہ کیے بنا اسے اٹھایا تھا۔ وہ فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولتے ہوئے ایک پنک کلر کا شاپنگ بیگ اسے تھما چکا تھا جس میں اس کے لیے نئے کپڑے تھے۔ وہ اکثر یہاں آتا جاتا تھا اور اس بچی سے اسے بے لوث محبت ہو گئی تھی، اس سے اپنی اولاد ہی سمجھتا تھا۔ وہ زبیر گاڑی سے سامان نکال کر ان لوگوں کو باری باری دے رہا تھا جو اسے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آپ پڑھنے جاتی ہیں؟ وہ اس بچی کی طرف دیکھتے بولا جس پر اس نے سر کو نہ میں ہلایا تھا۔ صاحب کیسے پڑھائیں بچوں کو، آپ کا احسان ہے، ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے اور ہم جیسے تو روز ہی سڑکوں پر بھوک و افلاس سے مر جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بچی کو دیکھ چکا تھا جو اپنے میلے بال سے کھیر رہی تھی۔ اس کے دل میں ٹھیس سی لگی تھی، کبھی وہ بھی اس طرح ہی ان ویران سڑکوں پر گھوما کرتا تھا مگر خدا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا تھا۔
نہیں، میں یہ نہیں ہونے دے سکتا، جو میرے بس میں ہے وہ میں ضرور کروں گا۔ وہ دل میں عہد کر چکا تھا، میرا احسان نہیں ہے، نہ ہی میں اسے احسان سمجھتا ہوں، میرے مالک نے مجھے توفیق دی ہے، جس کے لیے میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ اس ذات کا شکر ادا کریں جس کے کرم کی وجہ سے آپ تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ اور اس بچی کو نیچے اتارتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے اس پاڑ لہجے میں بولا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کس طرح وہ اس بچی کو شفقت اور محبت دے رہا تھا۔ زبیر نے سارا سامان ان میں تقسیم کر کے گاڑی کا گیٹ بند کیا تھا۔ آپ پھر کب آؤ گے اینجل انکل؟ وہ بچی سے دیکھتے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ اس کے لفظ پر وہ رکا تھا، وہ پیچھے پلٹا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا گئی تھی۔ یہ ورڈ کہاں سے سیکھا آپ نے بیٹا؟ وہ ایک گھٹنا ٹکائی اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ اچھے لوگوں کو اینجل کہتے ہیں، مجھے امی نے بتایا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ وہ موہم سے مسکراتے ہوئے اس کے بکھرے بالوں کو پیار سے سہلا کر اٹھا تھا۔ اللہ آپ جیسے مخلص لوگوں کو سلامت رکھے، ہمارے لیے تو فرشتہ بن کر آتے ہو۔ خدا زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کرے، کبھی غم نصیب نہ ہو۔ وہ لوگوں کی ڈھیروں دعائیں کے سائے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے جاگنگ کر رہا تھا، وائٹ سنیکرز پر وائٹ ہاف سلیوز شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس، پیشانی پر بکھرے بال، چہرہ سرخی مائل ہو چکا تھا۔ دوڑ دوڑ کر پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھی۔ روڈ صبح کی اس پیر سنسان پڑا تھا کیونکہ ابھی تک سورج نہیں نکلا تھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر لمبا سانس لیتے ہوئے رکا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ کچھ سیکنڈ اپنی جگہ رکا رہا اور پھر یکدم پیچھے مڑا تھا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ پاکٹ سے رومال نکال کر چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے دوبارہ تیزی سے دوڑنے لگا تھا۔ اس کے کانوں میں ہلکی سی وائبریشن ہوئی تھی۔ اس نے رک کر بغیر پیچھے مڑے ایک کان نظر سے پیچھے کا جائزہ لیا۔ کائیں نظر سے پیچھے کا جائزہ لیا۔ اسے ایک پرچھائی سی نظر آئی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا، ڈرنے کا تو نام نہیں لیتا تھا۔ وہ ڈھیٹ سنیکرز کے لیسز باندھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے سنیکرز کے کونے سے ایک چاقو نکالا اور اسے گھماتے ہوئے پاکٹ میں ڈال چکا تھا۔ دوبارہ اٹھ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ قدموں کی ہلکی آہٹ اسے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اپنے پیچھے وہ ایک کھلے علاقے میں نکل آیا تھا۔ یکدم ہی وہ پیچھے مڑا تھا۔ ایک بلیک پینٹ، بلیک شرٹ میں، بلیک ماسک سے منہ ڈھانپے دراز قد آدمی ہاتھ میں ہاکی ڈیس کی طرف بڑھا تھا۔ لو جی، صبح صبح ہاکی کھیلنے نکل پڑا ہے، وہ بھی سڑک پر۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا اور موہم سا مسکرایا تھا۔ کم آن برو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اسے ہاتھ سے اپنی طرف بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اکتائے ہوئے لہجے میں بول کر اسے تپا گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھائے اس کی طرف بڑھا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے ہاکی پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر کک ماری تھی، وہ کچھ قدم دور جا گرا تھا۔ دو اور ویسے ہی آدمی منہ ڈھانپے کہیں سے نکلے تھے۔ آج وہ ہاکی نیچے پھینکتا ہوا انہیں آنے کا کھلا پاس دے گیا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں، وہ بڑے بڑے ریسلز کو دھو چکا تھا، ریسلنگ کا تو وہ ماہر تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ انہیں دھول چٹا چکا تھا۔ وہ تینوں سڑک پر پڑے کرا رہے تھے، کوئی بازو پکڑے کرا رہا تھا تو کوئی ٹانگ پکڑی۔ کس نے بھیجا یہ تو بتا دو۔ ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ پر پیر رکھتا شاطرانہ لہجے میں بولا۔ وہ آدمی درد سے چیخا، تارے بتا بھی دو، بڑا وزنی ہوں میں، ہاتھ ٹوٹ جائے گا تمہارا۔ وہ جھکتے ہوئے ڈھیٹ لہجے میں بولا تھا۔ آہ، انیس ملک نے وہ کراتے ہوئے اتنا ہی بولا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ہاتھ پر اور دباؤ ڈال چکا تھا۔ جھوٹ، وہ ہمارے پولیٹیشین ہیں، وہ نہیں بھیج سکتے تمہیں۔ وہ سچ کہہ رہا ہے، ہمیں پیسے دیے گئے تھے تمہیں زخمی کرنے کے، ڈرانے کے، دھمکانے کے لیے۔ دوسرے آدمی کراتے ہوئے بولا۔ مرجان نے لب بھینچتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہوا چاقو نکال کر پہلے آدمی کی گردن پر رکھ گیا تھا۔ سچ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے، ورنہ گردن کاٹ دوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انیس ملک کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے، مگر میں انہیں نہیں جانتا، مگر وہ بھی سیاسی جماعت کے لگتے ہیں۔ مرجان نے حیرانی سے صدق اور جلدی سے فون نکال کر شابیر کو کال ملائی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ ہوٹل کی طرف چل دیا تھا۔ شاہ وہ گیلری کے دروازے پر ہی رکا تھا، پریشان کھڑے آغا صاحب کو دیکھ کر۔ کیا ہوا انکل؟ زنیرہ آغا صاحب کے پیچھے سے سامنے آئی تھی۔ شابیر نے اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جو کچھ قصہ نے کیا، اس کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر نہیں انکل، آپ ایسا کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ آغا صاحب کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ مگر قصہ گھر نہیں ہے، وہ کہاں ہو سکتی ہیں؟ آغا صاحب نے زنیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو انگلیاں چٹکاتے ہوئے نظریں پھیر گئی تھی۔ ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے سب کو بتا دیا ہے، وہ شاید گھر سے کہیں چلی گئی ہوں۔ زنیرہ نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ آغا صاحب نے سرد نظروں سے مطمئن کھڑے شابیر کو دیکھا۔ ڈونٹ وری انکل، میں انکل یوسف سے کہتا ہوں وہ ڈھونڈ نہیں بیٹا، وہ اب جہاں ہے بہتر ہے، وہی رہے۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی وہ قابل ہے۔ وہ میری بچی کی گنہگار ہے، میں اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا اب۔ آغا صاحب اتنے ہی کہہ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ زنیرہ نے اسے دیکھا، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، جو کچھ حرب نے کہا، ہم ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں، یہ سب غلط فہمی تھی۔ وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکائے بول رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے وہاں سے گزر گیا تھا، یقیناً وہ اس کے لیے اور مسائل نہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ وہاں رک کر زنیرہ نے لب بھینچے تھے۔ وہ گلاس ونڈو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو گہری نیند میں تھی، اس لیے جا کر اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی۔
सर आपके सिग्नेचर चाहिए थे मैम को, आई डिस्चार्ज किया जा रहा है। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। नर्स हाथ में फाइल और पेपर्स लिए खड़ी थी। इसने पेन लेकर पेपर्स को पढ़कर मुतमईन होकर साइन कर दिया था। बेटा मैं गाड़ी मंगवाता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं अंकल, मैं अशीक को घर नहीं लेकर जा रहा, हम कनाडा के लिए निकल रहे हैं। आगा साहब चौंके थे इसके इरादे सुनकर, पर बेटा वो बीमार है और इसे रेस्ट करना चाहिए। आप इसे सफ़र पे ले जाना चाहते हैं अंकल? वो मेरी बीवी हैं और मैं इसे कहीं भी लेकर जा सकता हूँ, और फिलहाल मुझे यही बेहतर लगता है अगर हम कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान से चले जाएं। वो सपाट लीजिए। मैं आगा साहब को देखते बोला, कब तक वापस आओगे? कुछ नहीं कह सकता फिलहाल, वो संजीदगी से कहता हुआ इसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। आगा साहब ने इसे सर्द नजरों से देखा जो इसे उठाए इनके करीब से गुजर गया था। आगा साहब ने सर्द आह भरी थी। इसे कार में आरामदेह तौर पर लिटाते हुए इसने संजीदगी से अपना फोन उठाया जिस पर मरजान की 12 मिस कॉल थी। सॉरी बड़ी नाट ना। वो फोन स्विच ऑफ करते हुए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया था। मरजान ने हेडक्वार्टर में भी इतला दी थी, इसलिए मुनव्वर साहब और रिचर्ड से तफ्तीश में तेजी आ गई थी, मगर वो एक लफ्ज़ बताने को तैयार नहीं थे, ना ही वो एक लफ्ज़ मुंह से बोल रहे थे। मरजान फोन हाथ में थामे बार बार इसका नंबर मिला रहा था, मगर नंबर स्विच ऑफ था। इसने स्पाट नजरों से दाइम के मैसेजेस चेक किए जिसमें इसने अशीक से मुतल्लिक बताया था। वो पहले तो परेशान हुआ, मगर इसके बाद के मैसेज जिनमें इसने बताया था वो ठीक है पढ़कर पुरसकून हुआ था। ज़ारा इसे देखते हुए सोफे पर बैठी थी। वो आज बेहद संजीदा लग रहा था। एक तो शाबीर की फिक्र थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, और दूसरी तरफ इसे क्वार्टर से इतला मिली थी कि शाबीर को इसकी पोस्ट से हटा दिया गया है और मरजान को भी हटाए जाने का सोचा जा रहा है, मगर जनरल की जिद की वजह से अभी तक लेटर अप्रूवल नहीं हुआ था। इसका मतलब हमारे ही पॉलिटिशियंस बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर निज़ाम में रद्दो-बदल कर रहे हैं। डैम इट यार, खुद ही अपने मुल्क के साथ इक़्तिदार की खातिर इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकते हैं? मरजान ने तासुब से सर झटकते हुए सोचा था। हैमिल्टन कनाडा। सूरज की किरणें खिड़की से इसके चेहरे पर पड़ी थी। इसने चेहरे पर हाथ रखते हुए करवट बदलकर चेहरे पर ब्लैंकेट दिया था। इसके नथनों से फूलों की हल्की महक टकराई। इसने नींद में होती भारी आंखें खोली थी। खुद को एक अनजान कमरे में देखकर वो जल्दी से उठी थी। ये कुशादा कमरा था, वाइट फर्नीचर था, फर्श पर शहद रंग का कालीन बिछा हुआ था। दीवार पर खूबसूरत फूलों के वॉलपेपर लगे हुए थे। वो बेड से उतरती हुई बगैर पैरों में कुछ पहने आगे बढ़ी और ग्लास पाल को थोड़ी मुशक्कत के बाद धकेला। सामने का मंजर इसकी रूह को सुकून बख्श चुका था। सामने एक गार्डन था जिसमें तरह तरह के फूल थे जिनकी महक से वो तरोताज़ा हो गई थी। मुस्कुराते हुए वो गार्डन में निकल आई थी। सब नरम घास पर ओस थी जिसकी वजह से इसके पैरों को बेहद ठंडक महसूस हुई। इससे सुकून मिल गया था। वो चलते हुए इन फूलों के पास आई थी जो इसने आज तक नहीं देखे थे। ब्यूटीफुल। वो एक जामुनी फूल को उंगलियों से छूती हुई धीमे लहजे में बोलकर नीचे बैठी थी। इसने धीरे से सर को फेर कर आसपास का जायजा लिया। ये बहुत बड़ा सा घर था जिसके सामने का गार्डन काफी चौड़ा था। एक तरफ पूल था जिसमें नीला शफाफ पानी सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। शीरी इसका ख्याल आते ही वो जल्दी से उठी थी और घर के अंदर तेज कदमों से के साथ दाखिल हुई थी। इसे तलाशती हुई एक दरवाजे के सामने रुकी जिसकी दूसरी जानब से आहट सुनाई दे रही थी। हलक को तर करते हुए बगैर नाक के दरवाजा खोल चुकी थी। इसकी आंखों की पुतलियां साकित हो चुकी थी। इसका हलक खुश्क होता चला गया। गालों पर सुर्खी भरी वो मतानत भरी नजरों से इसे देखकर रुका था। अशीक का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो एक हाथ में अपनी वाइट शर्ट जबकि दूसरे हाथ में सफेद टॉवल थामे खड़ा इसे ही देखता रुका था। अशीक ने लब भींच कर इसके चेहरे को देखा जो मुसलसल जिम करने की वजह से सुर्खी माइल हो चुका था। यकीनन वो पसीने में भीगा हुआ था। अशीक का पूरा हालत खुश्क पड़ चुका था। इसने मुतज़ब्ज़ब नजर से इसे देखा। इसका मजबूत कसरती जिस्म और इसके खूबसूरती से तराशे हुए एब्स को देखकर इसने शर्म से नजरें झुकाई थी और फिर फौरन पलटी थी, सुर्ख होते चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए। वो संजीदगी से इसे देखता शर्ट को सीधा करता हुआ शर्ट पहन चुका था और गला खंकार कर इसे मुतवज्जा किया था। अशीक खुश्क लबों पर घबराहट के साथ जबान फेरते हुए पीछे मुड़ी। सॉरी हम आपको ढूंढ। इट्स फाइन, आप ज्यादा गले पर जोर ना दें। वो टॉवल रखता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। अशीक के गाल अभी तक सुर्ख थे। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप नरमी से इसका हाथ थमते हुए वो मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। अशीक ने पलकों की झालर उठाकर इसके हसीन चेहरे को देखा जो मुशक्कत की वजह से हल्का सुर्ख पड़ा हुआ था। हम ठीक है, वो मुख्तसरन बोली। इसकी तलस्माती शख्सियत इसे अपने सैर में जो जकड़ चुकी थी। वो इतना कहकर दोबारा नजरें झुका चुकी थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं भी फ्रेश होकर मिलता हूँ अपनी एंजल को। फिर इसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए वो संजीदगी से बोला। अशीक ने इसके हाथ को देखा जो इसकी तरफ बहुत खूबसूरत था, फिर सर को हाँ में हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल चुकी थी। क्या कहा तुमने? कहाँ गए वो पैसे इसके अकाउंट से? और तुमने अभी तक इस अरेस्ट तक नहीं करवाया? अनीस मलिक ने रियाज बेग को घूरते हुए फंकार कर कहा। मुझे कैसे पता होगा? ये तो आज एजेंसी से पता चला कि इसके अकाउंट में ऐसी कोई करेंसी है ही नहीं। मैंने खुद डलवाई थी। कहाँ गए वो पैसे? रियाज बेग ने घराते हुए अबरार बगटी ने इसे घूरा था। तुमने कहा था वो सिर्फ 2 कौड़ी का मिलिट्री ऑफिसर है। फिर इसने ये कैसे कर लिया? और तुम्हारे आदमी ने कौन से चांद चढ़ाए हैं?
پٹ کر آ گئے ایک ایجنٹ سے۔ اب کی بار ابرار بگٹی نے انیس ملک کو دیکھ کر طنز کیا، مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے الیکشن سے پہلے ہمارے مال میں فائرنگ کروانے والے منصوبے پر یہ دونوں پانی نہ پھیر دیں۔ ریاض بیگ نے دانت پیس کر کہا، کسی کام کی نہیں ہو تم دونوں، اور نہ ہی تمہارے آدمی ایک آدمی نہیں مروا سکتے تم۔ ابرار بگٹی نے انیس ملک کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے کیا کر دیا؟ خود کروڑوں کا نقصان کروا کے بیٹھے ہو، وہ دو کوڑی کا ملٹری آفیسر تمہارے پیسے لے اڑا، اور تم نے کیا کیا؟ انیس ملک نے اڑتے ہوئے پھنکار کر کہا، جس پر ابرار بگٹی تو بھڑک اٹھی، جبکہ ریاض بیگ نے ٹھنڈ رکھی تھی۔ پتہ لگاؤ اس نے کیسے کیا، آخر کون ہے وہ جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ریاض بیگ نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، جس پر دونوں متفق ہوئے تھے۔ ہم کہاں ہیں شیری؟ وہ بریڈ کا بائٹ لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، ہم کینیڈا میں میری جان، اور اگلے کچھ سال تک ہم یہاں ہی رہنے والے ہیں۔ وہ تعصب سے کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ عشیق بریڈ کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے اسے گھور گئی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بھویں سکیڑے بولی، جس پر شابیر نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں اینجل، آج تک میں نے کون سا مذاق کیا آپ سے؟ جو اب کروں گا۔ وہ ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا۔ عشیق نے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں نظریں نہیں ملا سکتی تھی اس سے۔ جب بھی وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اینجل جی، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی۔ شابیر کی استفہامیہ نظروں نے اس کے مرجھائے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی چیئر کو پیچھے کر کے اٹھا اور اس کے پاس چیئر کھینچ کر بیٹھا۔ عشیق نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پوشت پر ہونٹ رکھتے ہوئے اسے اپنے دل کے مقام پر رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بہت ڈر گیا تھا میں اینجل، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس نے متذبذب لہجے میں کہا۔ عشیق نے آنکھیں میچی تھی۔ میں نہیں جانتا اتنا عشق کب ہوا مجھے آپ سے، مگر اس عشق میں صرف اضافہ ہو رہا ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو کھونے سے، اس لیے آپ کو لے کر میں یہاں آ گیا۔ میں کھونا نہیں چاہتا آپ کو اینجل، I just can't، اس لیے میں آپ کو لے کر یہاں آ گیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس نے معصومیت سے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھا جن میں نمی تھی۔ وہ پہلی بار کچھ بولنے سے پہلے اتنی کنفیوز ہوئی تھی۔ ہم بھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتے تھے، ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، صرف آپ کے ساتھ، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ وعدہ کریں آپ مجھ سے کبھی بھی دور نہیں جائیں گے؟ وہ بچوں کی طرح معصومیت سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ عشیق نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کے سفید خوبصورت ہاتھ پر اپنا باریک سا مومی ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر سمائل دیکھ کر اس کے دل کو ٹھنڈک پڑی تھی، جیسے کسی بنجر زمین پر ٹھنڈی اوس پڑی۔ اور آپ پڑھائی بھی کنٹینیو رکھیں گی؟ انکل بتا رہے تھے آپ نے کالج جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہوا تھا۔ عشیق نے منہ پھلا کر اسے دیکھا تھا۔ ہمیں نہیں پڑھنا، وہ منہ پھلائے خفا آواز میں سرعت سے بولی تھی۔ شابیر کی پیشانی پر ایک بل پڑا جسے دیکھ کر وہ کھسیانی ہوئی۔ آپ کی پروفائل ملی تھی مجھے، اور اس میں جانتی ہیں اب مجھے کیا ملا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ عشیق نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اندر سے کچھ اٹھانے چلا گیا تھا۔ ایک فائل تھامے وہ باہر آیا تھا۔ عشیق نے سر کو موڑتے ہوئے فائل کو دیکھا جس میں اس کی بچپن کی فوٹوز اور ڈرائنگز تھی۔ واؤ، یہ ہم ہیں! وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی فائل کو اٹھانے لگی، مگر شابیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے فائل اٹھائی۔ عشیق نے لب بھینچ کر اسے گھورا اور پھر ضبط کر کے بیٹھ گئی۔ یہ آپ نے لکھا تھا، پڑھیں اسے۔ وہ ایک پیپر اٹھا کر اس کی طرف بڑھا گیا تھا جس پر رف رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سانتا پلیز میک می IT ایکسپرٹ۔ وہ ہلکی سی مسکرائی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے بچکانہ کام کرتی تھی۔ یہ تو ہم نے بہت پہلے لکھا تھا، ہم ایلیمنٹری اسکول میں تھے اور ہمیں IT ایکسپرٹ بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ وہ معصومیت سے سرخ ہوتی بولی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ایسی خواہش کی وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ دراصل ہم نے نیوز دیکھی تھی، ایک بہت ماہر ہیکر نے بینک ڈیٹا ہیک کر کے سسٹم کریک کر کے بہت سارا اماؤنٹ نکال لیا تھا، اور بعد میں انویسٹیگیشن سے پتہ چلا تھا اس نے وہ اماؤنٹ قہر زدہ علاقوں میں غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا۔ ہم بھی اچھا کام کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم بھی IT ایکسپرٹ بنیں گے۔ وہ سرخ ہوتی نظریں چکھائی بولی، ایسے ہی تو خواب تھے اس کے۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی اس سے انسپائر تھی، یعنی ان کے دلوں کا تعلق بہت پرانا تھا۔ آپ ہم پر ہنس رہے ہیں شیری، یا ہمارے خواب پر؟ وہ منہ پھلائے بولی، نہیں، سوچ رہا ہوں آپ کی اس ہیکر سے ملاقات کروا دی جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عشیق خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ یس پلیز شیری، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے جلدی سے بولی تھی۔ عشیق کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی۔ آپ کو نام پتہ ہے اس ہیکر کو؟ آئی برو اٹھاتے ہوئے بولا۔ نیوز والے بتا رہے تھے اس کا یوزر نیم، پر ہمیں یاد نہیں شاید۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے سوچتی ہوئی بولی، پھر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کا نام لوسیفر تھا۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ اوکے، میں آپ کو اس ہیکر سے ملواتا ہوں، لیکن وعدہ کریں آپ پڑھائی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا کیونکہ وہ اس کا یہ خواب پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اتنا مضبوط بنانا چاہتا تھا جو اس کے سہارے کے بغیر پوری دنیا سے لڑنے کا جذبہ رکھتی ہو۔ اوکے، پرامس، اگر وہ ہمیں کہیں گے ہم ضرور پڑھیں گے۔ ہی از مائی انسپائریشن۔
عشیق نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا جسے وہ مسکراتے ہوئے تھام چکا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ ہم سے کیوں ملیں گے؟ وہ بہت بڑے ہیکر ہیں۔ وہ اداسی سے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شاویر نے سنجیدگی سے اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے چمک رہا تھا کم ودمی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ عشیق نے لب بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ نشال تم رو رہی ہو؟ وہ جلدی سے آنکھیں صاف کر چکی تھی مگر ایلیزا نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی جو جلدی سے سر اٹھا کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگ گئی تھی۔ تم رو رہی تھی؟ نجم نے کچھ کہا ہے تم سے؟ تمہاری لڑائی ہوئی ہے؟ کیا ہوا بتاؤ؟ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایلیزا نے پریشانی سے استفسار کیا۔ آپی ماما کی بہت یاد آ رہی ہے، اسے گلے لگاتے ہوئے نشال نے سسک کر کہا۔ ایلیزا نے لب بھینچ کر اس کے بال سلائے جو رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ لیکن نشو یہ بھی تو دیکھو نا، امی نے اس گھر والوں کے ساتھ بابا کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، ان کی وجہ سے آنی اور چھوٹی ماما کی ڈیتھ ہوئی۔ نشال کے آنسو صاف کرتے ہوئے ایلیزا نے کہا۔ آپی مجھے ماما کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ کیسے مجھے ڈانٹتی تھی جب میں زیادہ کھانا کھاتی تھی۔ مجھے ماما سے ملنا ہے آپی، نشال نے آنسو پوچھتے ہوئے سسک کر کہا۔ ایلیزا دروازے کو دیکھتے ہوئے برف بنی تھی۔ سہیل صاحب سپار نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بابا، نشال اٹھتے ہوئے ان کے پاس آئی اور انہیں گلے لگا کر رونے لگی۔ بابا، آپ ماما کو ایک چانس دے دیں ہمارے لیے پلیز، ہم ماما سے بات کریں گے، وہ سب سے معافی مانگے گی۔ آپ ہماری خاطر ماما کو معاف کر دیں پلیز بابا، نشال نے سہیل صاحب کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا۔ سہیل صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بغیر ایک لفظ کہے وہاں سے چلے گئے تھے۔ نشال نے نم آنکھوں سے ایلیزا کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنی ماں کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی مگر نشال نازک مزاج تھی اس لیے وہ انہیں یاد کر کے اندر ہی اندر پگھل رہی تھی۔ آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے ہاتھ تو ہٹا لیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے شیری، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جو اس نے اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ ویٹ اینجل، وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا اور ایک دروازہ کھلا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ عشیق نے حیرانی سے اس کمرے کا جائزہ لیا تھا جو اس کا پرائیویٹ کمپیوٹر سسٹم روم تھا جہاں سے وہ آپریٹ کرتا تھا۔ عشیق دھیمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تھی، وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا جو اس کے کمپیوٹر کے سامنے رکی تھی، اس پر اس کا نام لوسیفر کا لاگو لگا ہوا تھا۔ اس کے بلیک نیون کی بورڈ پر اس عشیق نے انگلیاں پھیری تھی جس کے بٹنز اس کی انگلیوں کے ٹچ کو محسوس کر ہلکی نیلی روشنی کے ساتھ چمکے تھے۔ عشیق ٹیبل پر بہت سے کمپیوٹر تھے جو ایک ساتھ کنیکٹ تھے جن پر سبز رنگ کے کوڈز چل رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا ایک کمپیوٹر کے پاس آیا جو مین آپریٹر تھا۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ پر اس کی لمبی خوبصورت انگلیوں نے مہارت سے حرکت کی تھی۔ سامنے پڑے کمپیوٹر کی سکرینز کا رنگ بدلا تھا۔ لوسیفر لوز ہز اینجل ویری مچ۔ عشیق نے لب واک کرتے ہوئے کمپیوٹر کی اسکرینز پر بلنک کرتے ہوئے میسج کو دیکھا جو اب رنگ بدل چکا تھا۔ بیوٹیفل، بے اختیار اس کے لبوں نے حرکت کی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، اس نے دوبارہ سے وہ میسج دیکھا تھا۔ لوسیفر، وہ اپنی جگہ شل ہوئی تھی وہ میسج دیکھ کر۔ یس مائی اینجل لوسیفر، بالکل ٹھیک پڑھا آپ نے، وہ اس کے کان پر جھکتے دھیمے لہجے میں بولا۔ عشیق کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی، دھڑکن نے شدت پکڑی تھی۔ پوری زندگی جس شخص سے وہ انسپائر تھی، جس کے جیسا بننا اس کا خواب تھا، جس سے ملنے کا وہ تصور کرتی تھی، جو اس کے لیے ایک مثال تھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ صرف اس کے سامنے نہیں تھا بلکہ وہ اس کا ہم سفر تھا۔ پوری دنیا جس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی وہ وہی تھا۔ عشیق کا ہاتھ ٹیبل پر جم گیا تھا۔ شاویر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چھوٹے سے نرم ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا تھا۔ عشیق نے نظریں جھکاتے ہوئے اس کی کلائی پر بنا ہوا لوسیفر نام کا ٹیٹو دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکان بکھرتی چلی گئی۔ اب تو پڑھائی سے انکار نہیں کر سکتی آپ مس عشیق کاظمی، وہ اسے ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے شریر لہجے میں کہتا اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتے دھیمے لہجے میں بولا۔ عشیق نے ستائشی نظروں سے اس حسین مغرور انسان کو دیکھا جو ہر بار ایک ہی سیکنڈ میں اس کا دل جیت لیتا تھا اور وہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ہم کیسے مان لیں آپ لوسیفر ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بھویں اٹھتی بولی۔ او تو کیسے یقین آئے گا آپ کو میری جان؟ وہ بھی ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ عشیق کا دل تیزی سے دھڑکا جب اس کی نیلی آنکھوں سے نظریں ٹکرائی۔ آپ 5 منٹ کے لیے پوری دنیا کا سرور گلچ کر دیں، وہ شرارت سے آنکھیں گھماتے بے فکری سے بولی تھی۔ وہ سپار نظروں سے کمپیوٹر کی طرف جھکا تھا۔ عشیق تھوڑی پیچھے ہوئی تھی، اسے لگا وہ اس پر جھکا تھا۔ وہ موہم سا مسکرایا تھا۔ اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی کسیانی ہو جاتی تھی کیونکہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اس کی قربت میں، لہٰذا وہ اجتناب کرتی تھی اس کے سحر میں پڑنے سے۔ مزے کا سین ہے۔ عشیق نے چوری چوری سے دیکھا تھا جو سنجیدگی سے اپنی چیئر پر بیٹھا کمپیوٹر کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا اور ساتھ ہی مانیٹر پر کچھ کوڈز کو چلتے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے تو ویسے ہی کہا تھا اگر نہیں ہو رہا تو رہنے دیں۔ عشیق نے اس کے کندھے کے قریب سر کرتے ہوئے کمپیوٹر کو دیکھا جس پر کوڈز سپیڈ سے دوڑ رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے رکا جس کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ عشیق بھی تھم گئی تھی، اس کے چہرے کے قریب خوبصورت نقوش پڑھنے میں اس قدر ڈوب گئی تھی کہ اسے دنیا کا ہوش ہی نہ رہا۔
وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے گلا صاف کرتے کھنکار گیا تھا۔ عشیق نے پلکیں جھپکی تھی اور کمپیوٹر کو دیکھا۔ اس نے فون پر نیوز چینل لگا کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ بریکنگ نیوز! پاکستان سمیت پوری دنیا کا سرور کلچ ہو چکا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے انٹرنیٹ سسٹم کریک کر گیا ہے۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے سرور ہیک کیا گیا ہے، مگر حقیقت کیا ہے اور اس کلچ کی ریسورسز کو ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا۔ عشیق نے حیرانی سے اسے دیکھا جو سنجیدگی سے دوبارہ کنیکشن ریسٹور کرنے میں مصروف تھا۔ امیزنگ، جسٹ امیزنگ! وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی تاثرات کے ساتھ بولی تھی۔ سرور ریسٹور کرتے ہوئے اس نے مصروف سی نظر اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں لگا مذاق کر رہے ہیں، آپ نے تو انٹرنیٹ کی ایسی تیسی کر دی۔ شیری وہ لب پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر بولی، آپ کے لیے بیان بھی حاضر ہے اینجل، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا۔ شابیر مبہم سا مسکراتے ہوئے دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اب یہ نیٹ ورک کو کیا ہو گیا ہے یار؟ ریاض ابرار بگٹی نے سگریٹ کا کش بھرتے ہوئے کہا، جس پر ریاض بیگ نے کندھے اچکائے تھے۔ ناسمجھی سے ہوگا کوئی مسئلہ، مجھے کیا پتا، لیکن آج کل کچھ زیادہ اتفاق نہیں ہو رہے۔ پہلے کرنسی غائب ہو گئی، اس کے بعد نیٹ ورک کا ستیہ ناش ہو گیا۔ کون کر رہا ہے ایسا؟ تم خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ ایسے انسانوں کے معاملے میں دخل دینے کا انجام بڑا خراب ہو سکتا ہے۔ جو بھی جس کے لیے بھی کر رہا ہے کرتا رہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ ایسے شخص کے ساتھ پنگے کرو گے تو اپنی کشتی ڈبو بیٹھو گے۔ ریاض بیگ نے داڑھی کھجا کر کہا۔ اچھا، اور اگر یہ ہمارا کوئی دشمن نکلا تو پھر ایک ساتھ ہم قبر میں جا کر لیٹیں گے، ابرار بگٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ریاض بیگ نے سوچتے ہوئے اپنی جلتی سگریٹ کو دیکھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ کوئی عام انسان نہیں، ہمیں احتیاط رکھنی ہوگی۔ تم بھول رہے ہو، ایسے ہیکرز ہم جیسوں کے الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں کی جانکاری رکھتے ہیں اور ایک ویڈیو لیک کر کے ہمارے اقتدار کا اور ہمارے جنازہ نکال سکتے ہیں، ابرار بگٹی نے سوچتے ہوئے کہا، جس پر ریاض بیگ نے سر کو ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس شخص سے ٹکرانے جیسے غلطی پہلے ہی کر بیٹھے ہیں۔ ان کا انجام تو اب وہ لکھنے والا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے رکی تھی۔ وہ دروازے پر نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ برش کو مرر کے سامنے پھینک کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ زنیرہ میری بات سنیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے سامنے لاتا سپاٹ لہجے میں بولا، اب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ باقی رہ گیا؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے سرد انداز میں جواب دے گئی۔ حرب نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں معافی، آپ کی معافی سے جو الزام آپ نے میرے کردار پر لگائے وہ ہٹ جائیں گے؟ وہ ہاتھ چھڑاتی اس کی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں بولی۔ حرب نے شرمندگی سے اسے دیکھا تھا۔ حرب شاہ، معافی ہر زخم کو بھر نہیں سکتی، وہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے دیوار سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک گیا تھا۔ میں معافی مانگ رہا ہوں اور جب تک آپ معاف نہیں کر دیتی میں معافی مانگتا رہوں گا، وہ اس کے قریب ہوتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ زنیرہ نے اس کی سیاہ آنکھوں کو کچھ پل دیکھا اور پھر اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ حرب نے سرد آہ بھری تھی۔ بہت بڑی غلطی کر دی میں نے آپ کی بات پر بھروسہ کر کے۔ امی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا رشتہ طے کیا تھا اور اس رشتے کو آپ نے تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ دیوار پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر مارتا ہوا کرخت لہجے میں بولا تھا۔ سرشابیر کہاں ہے نا تو وہ میری کالز اٹھا رہا ہے۔ سرشابیر کہاں ہے؟ نہ تو وہ میری کالز اٹھا رہا ہے، نہ میرے میسیجز دیکھ رہا ہے، مرجان نے سنجیدگی سے ٹیبل پر فائل پٹک کر کہا۔ خاموش بیٹھے جنرل نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں مرجان، وہ جہاں بھی ہے مجھے بتا کر گیا، میں نے ہی پرمیشن دی ہے اسے، وہ آن ڈیوٹی ہے، اپنا کام کر رہا ہے وہ۔ جنرل نے اسے سنجیدگی سے دیکھ کر بھاری لہجے میں کہا۔ مرجان نے مٹھیاں بھیجی۔ آپ جانتے نہیں وہ میرا بھائی ہے، مجھے جاننے کا حق ہے، وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ پہلے بھی ان لوگوں نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے مرجان، وہ سب جانتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ جنرل مسکرائے اس کے چہرے پر شابیر کے لیے فکر دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، نہیں بتانا آپ کو، میں خود پتہ لگا لوں گا وہ کہاں ہے۔ کوٹ کو درست کرتا وہ آفس سے نکل گیا۔ جنرل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ دونوں بھائی انتہا کی ڈھیٹ اور ضدی تھے، لڑتے بھی تھے اور ایک دوسرے کی فکر جی جان سے کرتے تھے، ایک دوسرے کی خاطر جینے مرنے کو تیار تھے اور وطن کے لیے بھی۔ جنرل نے تعصب سے مسکراتے ہوئے سر جھکایا تھا فائل پر۔ مرجان، آپ کا فون آ رہا ہے۔ اوف اللہ، کہاں چلے گئے ہیں یہ؟ اس فون نے بج بج کر میرے سر میں درد کر دینا ہے۔ منہ پھلائے اس نے بیڈ پر پڑا اس کا فون اٹھایا اور کال کنیکٹ کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ ہیلو سر، نسوانی آواز پر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ جی، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ وہ آئی برو اچکاتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ میم، یہ مرجان سر کا نمبر ہے، آپ ان کی وائف ہیں نا؟ آپ پلیز انہیں فون دے دیں گی؟ وہ لڑکی خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے ان سے اور آپ ہیں کون؟ زارا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میم، میں ان کی ڈاکٹر ہوں، وہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں نہیں آئے، ان کا ویکلی چیک اپ چل رہا ہے۔ کیسا چیک اپ؟ زارا چونکی۔ میم، ان کے مائگرین ایشو ہیں اور پینک اٹیکس کی وجہ سے
کیا بات کر رہی ہیں، انہیں پینک اٹیکس آتے ہیں؟ زارا کے ہاتھ سے فون چھوڑتے چھوڑتے رہ گیا تھا، مگر پھر وہ رکی تھی کچھ سوچ کر۔ جب وہ فارم ہاؤس پر اکثر آیا کرتا تھا، ایک بار زارا نے اس پینک اٹیک کا سامنا کیا تھا۔ زارا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے تھے، اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میم آپ سن رہی ہیں؟ جی آپ ان کی ہیلتھ کے بارے میں مجھے ڈیٹیل بتا سکتی ہیں؟ زارا نے آنکھ سے ٹوٹتا آنسو جلدی سے ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیا تھا۔ وائی ناٹ میم، وہ بچپن میں بہت بڑے صدمے سے گزرے ہیں، میں ان کی ڈاکٹر ہوں، ان کی فیملی ہسٹری کے بارے میں جانتی ہوں۔ ان کی فیملی کو کسی نے گھر کے ساتھ جلا دیا تھا۔ بعض اوقات انسان رو کر دل و دماغ پر سے بوجھ ختم کر لیتا ہے، کچھ انسان رو نہیں پاتے اور وہ صدمہ ان کے ذہن میں ایک میموری کی طرح سٹور ہو جاتا ہے، جو جذباتی ہونے پر انسان کی میموری سے برسٹ ہونے لگتا ہے۔ انسان کو چاروں طرف سے اسپیسیفک آوازیں سنائی دیتی ہیں، آنکھوں کے سامنے وہ سب مناظر چلتے ہیں۔ مرجان سر رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتے تھے، پچھلے کئی سالوں سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے وہ آئے نہیں، اس لیے مجھے کال کرنا پڑا۔ زارا کا چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا، اب تک وہ کتنا کچھ اکیلا سہ رہا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی تھی جب وہ آدھی رات کو اٹھی تھی اور وہ وہاں نہیں تھا۔ یقیناً وہ اب تک تنہائیوں سے اکیلے لڑ رہا تھا۔ میم وہ انشاءاللہ کل سے آئیں گے چیک اپ کے لیے۔ شکریہ۔ وہ کال منقطع کرتے ہوئے فون رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ مرجان کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ ہمیں اکیلے سب سہتے رہے۔ اب وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی دھیمے لہجے میں کہہ کر اندر ہی اندر خود کو کوستی چلی گئی۔ نیند میں کروٹ بھرتے ہوئے اس نے تھوڑی سی آنکھیں با کر کے کھڑکی کی طرف دیکھا، جس کا سفید پردہ ہوا سے ہل رہا تھا۔ بلینکٹ کو مٹھی میں مروڑتے ہوئے اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر اس پردے کو غور سے دیکھا۔ ہائے اللہ، بھوت آ رہا ہے! وہ بیڈ کے کراؤن سے چپکی تیز ہوا نے پردے کو تیزی سے جھٹکا تھا، جس کے نتیجے میں وہ یکدم اس کی جانب اڑا تھا۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، بغیر پیروں میں جوتی ڈالے۔ تیزی سے دوڑتی ہوئی وہ اس سے ٹکرائی جو پیپرز کا بنڈل اٹھائے اپنے کمرے میں ریسرچ کے گھر سے جا رہا تھا۔ پیپر نیچے گرے تھے، ساتھ ہی وہ دونوں بھی۔ اس نے جلدی سے گرتی عشیق کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ دے کر اس کا سر فرش پر لگنے سے بچایا۔ وہ اس کا کندھا پکڑتے اسے بھی گرا چکی تھی۔ ہائے بھوت آ رہا ہے وہاں سے میرے پیچھے! آنکھیں بند کرتے وہ چیخی۔ شاویر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جو اس کے کان کے قریب چیخی تھی اور آنکھیں سکیڑی تھی۔ بھوت؟ عشیق میرا کان دکھ رہا ہے، بس کریں، کچھ نہیں ہے وہاں۔ وہ سنجیدگی سے اس پر سے اٹھتا بولا تھا۔ وہ منہ پھلائے اسے گھورتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھی۔ شاویر نے طائرانہ نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ گلابی کلر کے بھالو کے پرنٹ والے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتا دوسری جانب منہ کرتا مسکرایا تھا۔ عشیق نے اسے گھورا تھا۔ کیا ہوا، آپ ہم پر ہنس رہے ہیں؟ اس کا بازو کھینچتی اسے اپنی جانب کرتے تنگ کر بولی، جس پر اس نے معصومیت سے سر کو ہلایا۔ وہاں سچ میں بھوت تھا، ہم نے اس کی پرچھائی دیکھی تھی، بلیک کلر کی، وہ دیوار پھلانگ رہا تھا۔ اچھا بس مان لیتے ہیں، آپ اب آرام سے جا کر ریسٹ کریں۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال درست کرتا ہوا وہ نرمی سے بولا تھا۔ نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم آپ کے روم میں سوئیں گے۔ وہ پیچھے دیکھتی ڈرتے ہوئے بولی۔ پیپر کلیکٹ کرتے شاویر نے سنجیدگی سے دیکھا، جو اس کے سامنے بیٹھتی پیپر چننے میں مصروف ہوئی تھی۔ ہم نے سچ میں کسی کو دیکھا تھا شیری؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے نظریں جھکائے بڑبڑائی، جس سے اس نے سنا نہیں تھا۔ آپ چل رہی ہیں؟ وہ پیپر سمیٹ کر اٹھتے ہوئے بولا۔ عشیق جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ پیچھے چل دی تھی۔ پیپر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بیڈ پر سے اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز اٹھانے میں مصروف ہوا تھا۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ وائٹ ہاف سلیو شرٹ اور بلیک پینٹ میں بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ بلینکٹ درست کرتا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ گیا۔ وہ جلدی سے سر کو پھیر کر اس کے کمرے میں نظریں گھمانے لگی۔ وہ سامان اٹھا کر اپنے ڈیسک پر رکھتا ہوا اپنی چیئر پر برجمان ہوا اور کام میں مصروف ہوا۔ عشیق نے آنکھیں گھمائی تھی اس کی یوں بے فکر بیٹھنے پر۔ آپ ہمیں ٹائم نہیں دینا چاہتے شاویر؟ اس کے سامنے سے فائل اٹھاتے ہوئے اس نے اس کے گلاسز اتارتی وہ اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتی خفا لہجے میں بولی۔ شاویر نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ بھلا ایسی کہاں تھی؟ کل سے آپ یوں نہیں جائیں گے، اس لیے بہتر ہوگا آپ سو جائیں۔ اس کے ہاتھ کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے مسکرایا۔ عشیق نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ اوکے، ہم چلے جائیں گے، لیکن آپ ہم سے بات نہیں کر رہے۔ آپ یہاں کام کرنے آئے تو ہمیں گھر ہی چھوڑ دیتے، کم سے کم ہم زارا آپی اور زونی آپی کے ساتھ بات کر لیتے، ہم تو بور ہو رہے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ناراضگی سے بولی۔ پھر میرا گزارا کیسے ہوتا آپ کے بغیر؟ وہ فائل سائڈ پر رکھتا اسے سنجیدگی سے بولا۔ عشیق نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پین کیک کھانا ہے۔ فائن، کل کھاتے ہیں، ابھی چاہیے۔ اسے مصروف ہوتا دیکھ وہ فائل اٹھا کر اپنی پوچھ سے لگاتی شرارتی لہجے میں بولی۔ شاویر نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مزید فائل پیچھے کھسکا چکی تھی۔ اوکے چلیں، وہ ہتھیار ڈالتا کرسی سے اٹھتا بولا۔ ہم باہر جا رہے ہیں؟ سچی؟ وہ فائل رکھتے ہوئے جلدی سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ پرسکون ہوتے ہوئے اسے چینج کرنے کا کہہ کر خود بھی چینج کرنے چلا گیا تھا۔ اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر زارا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا تھا۔ زارا میں آتا ہوں، مجھے فریش ایئر چاہیے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اٹھنے لگا جب وہ اس کے سامنے بازو پھیلاتی اسے روک چکی تھی۔ زارا نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔
جس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی اور چہرہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ مرجان نے سر دھوتی آنکھوں سے دیکھا، پھر لمبا سانس لیتے ہوئے بیڈ کے ایج پر بیٹھا اور سر کو ہاتھوں میں گرا لیا۔ زارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی، وہ آنکھیں بھیجے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھیج چکا تھا۔ زارا پلیز آپ باہر جائیں، وہ کمپوز لہجے میں بولا، مگر وہ اس کے ٹوٹے لہجے پر ٹوٹتی چلی گئی۔ نہیں، ہم آج آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمیشہ اکیلے سہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ وہ سن ہوتے پیروں پر کھڑی ہوتی بولی۔ مرجان نے اٹھتے ہوئے اس کی کلائی پکڑی تھی اور اسے لے کر دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ مرجان نہیں جائیں گے ہم، کب تک آخر آپ اکیلے سہیں گے؟ وہ کلائی چھڑاتی بکھرے لہجے میں بولی۔ مرجان نے سپاٹ نظروں سے دیکھا اور دروازہ کھول کر اسے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماضی وہ گفٹس کلیکٹ کرتا ہوا ونڈو سے باہر اپنے دوست کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر سہیل صاحب کو ان کی طرف اشارہ کرتا ہوا باہر نکلا تھا۔ تم آگے عاطف، ہیپی برتھ ڈے مرجان، اس کا دوست اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ مرجان نے مسکرایا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے مڑا تھا۔ اس کا پورا گھر آگ کی لپیٹ میں تھا۔ بابا، موم، آنی، زالے! وہ چیختے ہوئے اندر کی طرف بھاگا تھا، مگر اس کے دوست کے فادر نے اسے روکا تھا، کیونکہ پورا گھر آگ کی لپیٹ میں تھا۔ بھیا! وہ زالے کی آواز سن کر پیچھے مڑا تو جو اپنی دوست کا ہاتھ پکڑے اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی، اسے سینے سے لگاتے ہوئے روتا چلا گیا۔ فائر بریگیڈیئر کے وہاں پہنچنے تک پورا گھر جل چکا تھا، جو کچھ دیر پہلے اس کی سالگرہ کی تقریب میں سجا ہوا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ بس اپنے گھر کو جلتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے تھے۔ حال موم! زارا نے ٹوٹ کر اس کی کمرے سے آتی درد بھری دھاڑ سنی تھی اور ساتھ ہی کوئی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ منہ پر دے گئی تھی۔ مرجان پلیز دروازہ کھولیں، پلیز مرجان، آپ کو ہماری قسم دروازہ کھولیں، پلیز کچھ غلط مت کرنا اپنے ساتھ۔ وہ دروازے پر ہاتھ مارتی روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز سن کر وہ جو نیچے بیڈ کے سہارے بیٹھا تھا اپنی بربادی کا ماتم منا رہا تھا، جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ زارا نے اس کا بکھرا حلیہ دیکھا، وہ دروازہ کھول کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا تھا، وہ اپنے آپ میں ہی نہیں تھا۔ زارا نے دروازہ بند کیا اور بے جان قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی تھی۔ مرجان! وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ اس نے لاپرواہی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، جیسے وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ جان! وہ گھٹنوں سے اشارہ اٹھاتے اسے خمار آنکھوں سے دیکھ گیا۔ زارا کے دل کے کئی ٹکڑے ہوئے تھے اسے ایسی حالت میں دیکھ کر۔ زارا! وہ اسے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا۔ زارا نے روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو بے یقینی سے اس کے چہرے کو چھو چکا تھا۔ میں زارا ہوں مرجان، میں آپ کی زارا ہوں، آپ کی زارا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی اس کے قریب بیٹھتی بولی۔ زارا! زارا ہو؟ وہ کسی بچے کی طرح اسے خواہش بھری نظر سے دیکھتا بولا۔ زارا نے ہچکی لیتے ہوئے سر کو ہلایا تھا۔ میری زارا! وہ اس کا چہرہ تھامتے روتے ہوئے بولا۔ زارا ٹوٹ کر روئی تھی، وہ اسے سینے میں بھینتے رونے لگا۔ زارا! ہمارا گھر جلا دیا انہوں نے۔ زارا! موم اور رانی کو بھی وہ روتے ہوئے کسی بچے کی طرح اسے بتا رہا تھا اور وہ روتے ہوئے سن رہی تھی۔ لیکن تم ٹھیک ہو میری زارا، میرے پاس ہے؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھامتے بولا۔ زارا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ہلایا اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی کو ٹکایا تھا۔ ان دونوں نے آنکھیں میچی تھی۔ میری زارا! وہ آنکھیں میچتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ زارا نے بھیگی آنکھوں سے اسے مسکراتا دیکھا تھا۔ اس سے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مرجان نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ شاید ہوش میں آ رہا تھا۔ آپ کی زارا آپ کے پاس ہے اور ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے گی جان، وہ اس کے لبوں پر لب رکھتی ہوئی روتے ہوئے بولی۔ اس نے سکون سے آنکھیں میچی تھی، وہ جو اس کی چنری والے سرخ دوپٹے کی ہلکی مہک خود کو کمپوز کرتا تھا، آج اس کے پاس اس کی زارا تھی اور وہ صحیح سلامت تھی۔ اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے رکا تھا۔ زارا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ رابطے بھلا نہ ہوں، چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والے کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ زارا نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، وہ دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ وہ پرفیوم کا خود پر بے دریغ استعمال کرتے ہوئے اسے دیکھتے رکا تھا۔ مہندی کلر کے شیفون کے کرتا ڈریس میں جس پر بلیک باریک کڑھائی کا کام کیا گیا تھا، سر پر مہندی رنگ کا کڑھائی والا دوپٹہ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ میں ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ اسے خود پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ مبہم سا مسکرایا، پرفیوم کو مرر کے سامنے رکھا اور صوفے سے اپنا بلیک اوور کوٹ اٹھایا۔ اینجل بھائی ٹھنڈ ہے، آپ کو گرم کپڑے پہننے چاہیے تھے۔ وہ رسٹ پر بلیک سمارٹ واچ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ عشیق نے اپنے کپڑوں کو دیکھ کر اسے دیکھا تھا۔ پیاری لگ رہی ہیں آپ، اس کی جانب بڑھتا ہوا وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ جوں جوں وہ قریب آ رہا تھا اس کی پرفیوم کی مہک بھی بڑھ رہی تھی۔ اس کے کندھے پر اپنا کوٹ رکھ کر درست کرتے وہ سنجیدگی سے دیکھ کے جو نہ جانے کب سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اینجل کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ عشیق نے سر کو دھیرے سے ہلایا تھا اور نظریں پھیری تھی، وہ اس کی محبت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گرفتار ہو رہی تھی۔ چلیں، وہ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر مبہم سے مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اپنا بلیک کوٹ اس کے کندھے پر درست کر کے ڈالا تھا کیونکہ باہر ٹھنڈ تھی۔ جی وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ اپنی بلیک
BWM 18 सीरी गाड़ी को निकाल चुका था। चौकीदार ने गेट को खोला था। अशीक ने फ्रंट सीट का गेट खोला और फ्रंट सीट पर बैठी थी। इसने रोड पर संजीदगी से देखते हुए गियर शिफ्ट से हाथ उठाकर इसका हाथ गियर शिफ्ट पर रखकर इसके ठंडे मोमी हाथ पर अपना खूबसूरत गर्म हाथ रखा था। अशीक जो विंडो से बाहर के मनाजिर देख रही थी, इसकी जानिब देखते हुए हल्की सी मुस्कुराई थी। इनका कपल वैसे बेस्ट है। हाँ जी, वो इसकी जानिब देखते हुए जवाब देती बोली, जो संजीदगी से रोड को देखते हुए ड्राइविंग कर रहा था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझ जैसे आम से शख्स की ज़िंदगी में मेरे परवरदिगार ने इतनी मासूम सी, खूबसूरत सी, नादान सी लड़की लिख दी। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। इसके हाथ को अंगूठों से सहलाते हुए पाड़ लेजे में बोला था, आप आम सी शख्स नहीं है शरीफ, मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। हर लड़की सोचती है इसका हमसफ़र ऐसा होगा। मैं ये सोचती हूँ मुझे मेरे मालिक ने इन तमाम ख्वाबों से बढ़कर अता किए हैं जो मैंने कभी देखे थे। वो इसके खूबसूरत हाथ को देखती मुस्कुराते हुए बोली। वो मुबहम सा मुस्कुराया था क्योंकि अशीक ने इसके हाथ की खूबसूरत उंगलियों में अपनी बारीक उंगलियों को उलझाया था। कनाडा के सबसे बड़े रेस्टोरेंट फॉर्ट्यून बे के सामने गाड़ी रुकी थी। अशीक ने रेस्टोरेंट की रोशनियों में चमकती बिल्डिंग देखी और अपनी सीट से उतरकर वेटर को रुकने का इशारा करता हुआ खुद इसकी साइड का गेट खोल चुका था। आसपास के लोगों ने रुक कर इन्हें देखा। वो बहुत सिंपल सी बनकर आई थी क्योंकि इसे यहाँ की रूटीन का पता नहीं था। लोगों की नज़रें खुद पर महसूस करके वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। साथ ही लोगों ने इस डिसेंट से पुरकशिश शख्सियत के मालिक को भी देखा, जो इतनी सिंपल लड़की के लिए खुद गाड़ी का गेट खोल चुका था। शावीर ने इसका हाथ थाम कर इसे देखा, जिसके हाथ में हाथ डालते ही मुस्कुरा कर गई थी। इसे लेकर वो मगरूराना अंदाज में लोगों की सताइशी नज़रों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। इसका हाथ थामे हुए इसे VIP जोन की तरफ लाया था और फ्रंट रो की टेबल की तरफ बढ़ा, इसके लिए चेयर को पीछे करके इसे बिठाकर वो संजीदगी से बैठा था और फ़ोन पर हेडक्वार्टर से आया मेल चेक करने लगा। अशीक ने घबराते हुए इसके हाथ पर हाथ रखकर इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। वो इसे कंफ्यूज देखकर फ़ोन टेबल पर रखते हुए चेयर इसके करीब रखते हुए बैठा था। शेरी, हमें नहीं पता क्या ऑर्डर करना है। ये मेन्यू तो किसी और ही ज़बान में लिखा है और लग रहा है बहुत भूख लगी है। वो उंगली चटखाते वहाँ से लेजे में बोली, आपने डिनर ठीक से नहीं किया था शायद, इसलिए वो इसे संजीदगी से देखता बोला, हमें बहुत भूख लगी है, मीट को छोड़कर कुछ भी मंगवा लें। वो आसपास देखती मिनमिनाई। वो वेटर को इशारा करते हुए इसे ऑर्डर लिखवाने लगा। अशीक ने ग्लास वाल से नीचे चमकता हुआ पानी का पूल देखा। लोग वहाँ खड़े फोटोज बना रहे थे। आप मीट क्यों नहीं खाती एंजल? एक बार ट्राई करें, आपको शायद पसंद आ जाए। क्योंकि आपको कोई मसाइल दरपेश हैं क्यों आपको कोई मसाइल दरपेश हैं एक वेजिटेरियन लड़की के साथ रहने में? वो हाथ पर थोड़ी रखते हुए इसे देखते मुस्कुराई। इसकी सदा पर इसका दिल पिघला था। वो मुबहम सा मुस्कुराया था। क्या हुआ, बड़ा खुश लग रहे हो? अबरार बगटी ने अनीस मलिक को मुस्कुराते देखकर दरियाफ्त किया। दरअसल इस एजेंट का पता चल गया, इस वक्त कनाडा में है, हमारे जासूस ने खबर दी है। वो कोई मामूली सा मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, वो शावीर हैदर काज़मी है। अनीस मलिक ने नागवारी से बताया, जबकि रियाज बेग के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते रह गया। तुम्हारा मतलब शावीर हैदर काज़मी, वो बिजनेस टाइकॉन? वह हैरानी से भवें उठाता कप मेज़ पर रखता बोला, हाँ वही, लेकिन फिक्र मत करो, आज ही इंडियन एजेंसी के कारिंदे इसे ठिकाने लगा देंगे। वो कल से नजर रखे हुए हैं इस पर। वो कनाडा में क्या कर रहा है? रियाज बेग ने दाढ़ी खुजाकर पूछा। वो वहाँ अकेला नहीं है यार, वो अपनी बेगम साहिबा के साथ वहाँ गया और मैं इसकी बेगम साहिबा को भी शूट करने का ऑर्डर दिया है। शराब का घूंट हलक में अंडेलते हुए अनीस मलिक खबासत से बोला, लो जी, इन्होंने सब अकेले कर दिया और इस दूसरे एजेंट का क्या करना है? अबरार बगटी ने सवाल किया। इसका भी इलाज सोच लिया, लेकिन फिलहाल रिचर्ड और मुनव्वर को छुड़ाने की तरफ ध्यान दो। कल इन्हें दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। हमारे पास चांस है, अपने आदमियों को भेजकर इन्हें वहां से निकलवा लो। फिर वही खून खराबा। रियाज बेग ने सर झटकते लापरवाही से छाने उचकाए थे। तुम क्या सोचते हो, ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, पावर कैसे ये ईमानदारी से वहां तक पहुंचे हैं? तुम जानते नहीं सियासत कितनी घटिया चीज़ है। अगर हम खून में हाथ रंग रहे हैं तो कौन सी नई बात है? पहले भी बड़े पैमाने पर सियासत इस तरीक़ेकार से चलती आई है। खून खराबा कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी जब एक हुक्मरान आवाम के खून पसीने के पैसे खाता है, वो भी तो एक कत्ल के बराबर ही है। रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर भूख प्यास से मर जाते हैं और हम जैसे सुकून से एयर कंडीशनिंग की कमरे में ठंडी हवा लेते हैं। ये तो नेचुरल साइकिल है मेरी यार। अगर दो चार गरीब गुरबा हम मरवा देते हैं इक़्तिदार की खातिर, तो कौन सी खराबी हो जाएगी? अनीस मलिक ने कहका लगाया। रियाज बेग और अबरार बगटी ने शराब के गिलास उठाए, मुस्कुराते हुए कहा। वो स्टील रॉड हाथों में थामे खड़ी नीचे चमकते पानी को देख रही थी। शावीर इंपॉर्टेंट कार रिसीव करने के लिए रेस्टोरेंट के बैकग्राउंड में गया था। आशिक ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े एक कपल को देखा, जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े फोटोज बना रहे थे। है गर्ल, कैन यू हेल्प? वो इंग्लिश लड़की से इशारा करते हुए बोली। अशीक इनकी जाने बढ़ गई। लड़की ने इसे कैमरा थमाया और अपने हस्बैंड के साथ मुस्कुराते हुए ठहरी। अशीक ने मुस्कुराते हुए इनकी फोटोज बनाई।
थैंक यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। वो लड़की से कैमरा लेते खुश दिली से बोली। अशीक हल्की से मुस्कुरा दी। वो आसमान को देखते हुए गहरी सोच में पड़ी थी। न जाने क्यों इसे बहुत घबराहट हो रही थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। अकेली खड़ी वो कुछ सोच रही थी। शावीर ने संजीदगी से इसे अकेले खड़े देखा, फिर फोन पॉकेट में डालते हुए इसकी जाने बढ़ा। किसी ने नरमी से इसके हाथ पर हाथ रखा था। वो चूंकि थी इसे देखकर, मगर फिर हल्की सी मुस्कुराई और आसमान को देखने लगी। क्या सोच रही हैं आप एंजल? आसमान पर जगमगाते तारों के झुरमट को देखता वो सपाट लहजे में बोला। यही कि मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, वो धीमी आवाज में बोली। शावीर के चेहरे पर सपाट तासुरात छा गया। ऐसा क्यों कहा आपने? वो आसमान को देखते हुए संजीदगी से बोला। वैसे ही शायद जो अब आप जानते जवाब आप जानते हैं। पहले आपको छोड़कर चले गए बगैर आपकी बात सुने। इसके बाद छोटी मामा ने जो किया, इस दौरान आपको टाइम ही नहीं दिया। वो नजरें झुकाते बेजान लहजे में बोली। वो संजीदगी से इसे देख रहा था। घनेरी पलकों ने इसकी ग्रीन आंखों को आड़ में लिया था। एक आंसू टूटकर इसके गाल पर गिरा था और फिर दूसरा और फिर तीसरा। वो संजीदगी से इसकी कलाई थामते हुए इसे अपने सीने से लगा गया था बगैर किसी की परवाह किए, और वो रोते हुए इसके कंधे पर सर रख दी। आप कैसे सोच लेती हैं ऐसी बातें? आप हमारे मेरे साथ हैं, दैट्स ऑल आई नीड राइट नाउ। और जहाँ तक आपके फ़राइज़ की बात है, फ़िलहाल आप सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि फ़िलहाल सबसे ज़रूरी आपकी स्टडीज़ हैं। वो नम आंखों से इसे देखने लगी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप नाराज़ नहीं होंगे? वो सर उठाती धीमी लहजे में बोली। वो हम सब मुस्कुराए थे। नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगी फिर लाजमी नाराज़ हो सकता हूँ। वो आसमान को देखता संजीदगी से बोला। वो मुस्कुराई थी। और जैसे ही आपकी पढ़ाई एंड हो जाएगी, इसके बाद आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकती हैं। इसकी पेशानी पर लब रखता वो धीमे लहजे में बोला। अशीक के गाल सुर्ख पड़े थे। अब आप बहुत अच्छे हैं शावीर। वो मुस्कुराते हुए इसकी शर्ट पकड़ती मिनमिनाई। वो मुस्कुराता हुआ इसके बालों को सहलाने लगा। चलें जी, बहुत लेट हो गए। इसकी याद दिलाने पर वो पीछे होती जल्दी से बोली थी। वो संजीदगी से सर को तासुब से हिलाता हुआ इसे वहां रुकने का कहकर बिल पे करने चला गया। अशीक ने मुस्कुराते हुए इसे देखा, जो मसरूफ से आगे बढ़ गया था। अचानक ही फायर हवा हुआ। माहौल में खौफ की लहर दौड़ गई थी। सब यहाँ वहाँ भागे थे। अल्लाह करे यार इनको कुछ ना हो। इतना ज़बरदस्त कपल है, बहुत क्यूट लगा ये कपल मुझे। दुआ करें कुछ ना हो। नेक्स्ट एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में देखते हैं कि बेचारे जिंदा रहते हैं या इनके साथ क्या होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।